لڑائی تو بیہاج میں بھی ہو رہی ہے، لڑائی تو سینٹرل بوسنیا میں بھی ہو رہی ہے، لڑائی تو کرسلیاک میں بھی ہو رہی ہے، ترابلن میں بھی ہو رہی ہے، لڑائی تو جگہ جگہ ہو رہی ہے، جنگ ہے نا، یہ کوئی ایک چھوٹی اسکرمش تو نہیں ہے۔ 700 لوگ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ بالکل اس طرح سے سارڈینز کی طرح نا، ایسے ایسے ایسے، ایک انچ جگہ نہیں تھی۔ کہا کہ ہم نے اپنا پیشاب جمع کیا، سب نے، ہم نے وہ 3 دن اپنا پیشاب پی کر ہم نے سروائیو کیا۔ تو میں سوچتا یار یہ تو کوئی موویز میں ہوتا ہے، فضول باتیں، کیسے یہاں سے کوئی نکلے گا یار؟ میں اللہ دیکھیں مجھے ابھی نہیں مرنا، آپ مجھے صرف ایک چانس دیں، پورے بوٹ سے نا یہ نی کو نا یوں کر کے توڑ دیں۔ تو کھانا کہاں ملتا ہے؟ کہ یہیں؟ میں نے کہا یہاں کھانا دیتے ہیں؟ کیسے؟ کہتے ہیں اسی کپ میں، جس کپ میں ہم ڈیفیکیٹ کرتے ہیں، جس کپ میں یورینیٹ کرتے ہیں، اسی کپ میں دھونے کی ذات نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے ہی کیمپ کمرے میں کسی کے ہپ بون فریکچر، کسی کے ربس فریکچر ہے۔ اگر تو ایسی نیکی بول بتانا کہ تم یہ کہہ سکو کہ اللہ میں نے صرف آپ کے لیے کی ہے، اور اگر میں نے آپ کے لیے کیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا میں واسطہ دیتا ہوں، مجھے نکالے۔ تو ہوا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک دم سے دروازہ کھلنے لگا تو ہم نے چھلانگ لگا، نماز توڑی۔ مجھے کہتا تم تو اسنائپر ہو بھائی چشمے نا، میں اسنائپر نہیں ہوں۔ اب یقین کریں تیسر صاحب، میں سوچنے لگا کہ یار کوئی ایسی نماز ہے جو میں کہہ سکتا ہوں صلی اللہ آپ کے لیے پڑھی؟ یار الحمدللہ آج کی بہت زبردست دن ہے، آج کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی ہے۔ کہتا ہے کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جب میں تمہیں آج 12 بجے گولی ماروں گا تم سیدھے جنت میں جاؤ گے؟ اللہ پاک کا جو نظام، اللہ کا نظام چلتا کتنا ہے، باریک چل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یار؟ وہ ایک اور ایپیسوڈ ہو جائے گا یار، اس کیمپ میں ہم نے کیا دیکھا، اس نے مجھے واٹ آر یو مسنگ؟ تو میں نے کہا سنیکرز۔ کہتا واٹ؟ بیٹھے ہیں آگے سب جھانک کے دیکھ رہے ہیں، آخری دیدار بھی کریں۔ آج شام کو جنرل نے ان کو مارنا ہے تو ان کو آخری کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا تو وہ پھر بتائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین، راستہ جو میں نے چنا کی سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سلیمان احمد صاحب کی سٹوری اس وقت جاری و ساری ہے، اور مجھے بہت قوی امید ہے کہ آج جو ہم ایپیسوڈ کر رہے ہیں یہ اس سیریز کی آخری ایپیسوڈ ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن آپ گھبرائیے نہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اب سلیمان احمد صاحب جو ہے وہ دوبارہ کسی اور ٹاپک پہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، بلکہ میں نے ان سے بات کر لی ہے کہ بہت اہم ٹاپکس ہیں جس کے اوپر ہم بار بار ان کو دعوت دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ ہمارے چینل پہ مستقل سلیمان احمد صاحب کو سنتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سلیمان صاحب؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا کہ آج آخری ایپیسوڈ ہوگی تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اللہ کرے، کوشش تو میں بہت کر رہا ہوں کہ بہت مختصر کروں، لیکن کہانی لمبی ہے، بالکل ایسے ہی تو کرتے ہیں، مختصر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جہاں ہم نے سلیمان احمد صاحب کو چھوڑا تھا، یعنی پھانسی میں یا شوٹ آؤٹ میں صرف 30 منٹ رہ گئے تھے، اور وہاں پہ ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا۔ یس سر پلیز۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ ہمیں لے گئے تھے، ایک ان کا بیس تھا، ملٹری بیس تھا، اور وہاں سے شیلنگ بھی ہو رہی تھی موزتار کی طرف، اور موزتار سے وہ چند کلومیٹر پہ تھا، تو وہاں ہمیں وہ لے گئے اور ہم اندر گئے۔ وہاں کا جو جنرل تھا اس کا وہ ریزیڈنس بھی تھا اور بیس بھی تھا، ایک گھر تھا ایکچولی، وہاں ڈرائنگ روم تھا، وہاں ہمیں بٹھا دیا، دونوں کے ہینڈ کف لگے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے 2-3 باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارا تقریباً 17واں دن تھا قید کا نا، تو شروع سے وہ ہمیں کہتے کہ ہم کو ماریں گے، ہم آپ کو ماریں گے، تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ ہے سائیکولوجیکل ٹارچر ہو رہا ہے، تو میں نے نا بہت زیادہ اس پہ نا توجہ نہیں دی۔ لیکن جب ہمارے آس پاس میں دیکھا کہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے، جیسے ہمارے ساتھ والے کمرے میں ایک تھوڑا بڑی عمر کا صاحب تھے، پانی بھی کم دیتے تھے، اور جو ہے تو پیاس لگی ہوگی، اس کو گرمی بھی تھی، تو اس نے کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، اس نے ملٹیپل ٹائم کھٹکھٹایا، تو گارڈ آیا اور اس نے اس کا سر پکڑ کے نا بار بار جو اسمیش کیا دیوار سے، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، شہادت ہو گئی اس کی۔ جب یہ میں دیکھا کہ یہ تو شروع ہو گیا ہے، ڈیتھ ہو رہی ہیں، تو مجھے اب سمجھ آیا کہ یار یہ شاید مذاق نہیں کر رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے مجھے مار ہی دیں، ہم کو شاید ہم نہ نکل سکیں۔ میں جب گیا تھا بوسنیا، I was 24، اور میں I had turned 25 in بوسنیا، تو میں 25 سال کا تھا۔ اچھا ظاہر بات ہے جب آپ جیل میں ہوتے ہیں اور یہ سارے حالات ہوتے ہیں تو آدمی کو سوچنے کا بہت موقع ملتا ہے، کیونکہ وہاں نہ ہمیں قرآن رکھنے کی اجازت تھی، نہ ہمارے پاس کتاب رکھنے کی اجازت تھی۔ نماز پڑھنے دیتے تھے آپ کو؟ نماز پڑھ بھی پر ہم اس وقت پڑھتے تھے جب وہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، ہاں، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے سامنے نماز پڑھیں اور ماریں پکڑ کے۔ اور ایسا ہوا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک دم سے دروازہ کھلنے لگا تو ہم نے چھلانگ لگا، نماز توڑی اور جا کے بستر پہ لیٹ گئے۔ اچھا، یہ بھی ہوا؟ ہاں ملٹیپل ٹائمز یار، ایک دم سے ٹک ٹک بھاگو یار۔ اب اس لیے کہ وہ مارتے، اچھا جو باقی بوسنیئنز تھے وہ اتنے دیندار تھے نہیں، وہ نماز پڑھتے نہیں تھے، اپر نماز ہم 2 پڑھتے تھے صرف،
ایسا ہوا ہے کہ ملٹیپل ٹائم نماز توڑی ہے پھر پڑھی ہے کہ بیٹھ کے پڑھ لو. ایک دفعہ پٹائی اتنی ہوئی کہ وہ گھٹنے چھل گئے تو ہم تو چند دن کھڑے ہی نہیں ہو سکے, تو ویسے ہی بیٹھ کے پڑھ لی نماز. تو ہوا یہ تھا کہ سوچنے کا موقع ملتا تھا نا, آدمی سوچتا ہے جب دیکھتا ہے کہ کیا ہے. اور جب دیکھتا تھا باہر سلاخوں سے تو میں دیکھتا تھا تو چڑیاں نظر آتی تھی, تو مجھے اتنی حسرت ہوتی تھی یار یہ آزاد ہیں, یار ہم آزاد نہیں. جب ہم کو کبھی کھانا کھلانے باہر نکالتے تھے میں دیکھتا تھا کہ سولجرز ہیں, باربر وائر ہے, اور باربر وائر کے باہر پھر انہیں کا ایریا ہے. تو میں سوچتا تھا یار یہ تو کوئی موویز میں ہوتا ہے فضول باتیں, کیسے یہاں سے کوئی نکلے گا یار, کھانا بھی کم مل رہا ہے, بھوک سے بھی نڈھال ہیں, سمجھے نا, کچھ لوگ زخمی ہیں وہ ویسے ہی بھاگ نہیں سکتے, تو کیسے بھاگیں گے. میں کہا یار فضول باتیں یار, یہ تو موویز میں ہوتا ہے. میں ہی سوچتا تھا. جب یہ شک ہو گیا, شک یقین میں ہونے لگا کہ یار بچوں اب جان شاید نہیں بچے گی, تو میں پلٹ کے اپنی زندگی کو دیکھا. جب میں پلٹ کے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی کا زیادہ وقت تو پڑھائی میں لگ گیا یار. اچھا, کمال پوائنٹ آئے گا. میٹرک, اس میں پوزیشن کا چکر, وہ بھی کہانی رہتی ہے کہ ہم نے میٹرک میں پوزیشن کیوں نیت کی. تو میٹرک میں ہمارے بورڈ میں 5th پوزیشن آئی, پھر ایف ایس سی میں 2nd پوزیشن آئی, پھر این ای ڈی میں پوزیشنس تھیں. تو اب یہ جو پوزیشن لینے میں وقت تو لگتا ہے, تو میں زیادہ میں دیکھا کہ تبلیغ میں وقت لگایا تھا کم, نہ 4 مہینے لگے نہ کچھ. تو میں نے کہا یار ہم نے, میرا تو سارا ٹائم اس میں لگ گیا. اب جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو کیا ہوگا. کتنی کمال بات ہے. میں ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا ہاں بھائی تم نے کیا کیا. ایک صاحب کہیں گے جی میں نے تو سندھ فتح کیا, دوسرا کہے گا میں نے اسپین فتح کیا, تیسرا کہے گا میں نے بیت المقدس آزاد کرایا, تیسرا کہے گا جس نے بیت المقدس آزاد کرایا ان کے ساتھ میں تھا, جس نے سندھ فتح کیا ان کے ساتھ میں تھا. وہ خاتون کہے گی جس نے سندھ فتح کیا اس میں بیوی تھی, جس نے سندھ فتح کیا اس میں ماں تھی. اس طرح کی نسبتیں چل رہی ہوں گی نا وہاں, اور باری آئے گی ہماری, تم نے کیا کیا, انجینئرنگ کی, باس نہیں آئے. اور یہ کہانی میں اڑا دی, اسے ٹائم نہیں تھا کہ موسٹار کے ساتھ ساتھ ایک اور شہر میں کرتے تھے, سپلائی لے کے جاتے, اس کا نام تھا اسٹولٹس. تو وہاں سپلائی لے کے جاتے تھے اور یہاں لے کے جاتے تھے. وہ شہر گر گیا اور وہ ایک ہنگامہ ہو گیا, تو وہاں سے تو ہم بچ گئے. اچھا وہ شہر بالکل ہی ان کے ہاتھ میں چلا گیا, وہاں کا بھی قتل و غارت ہوئی. تو میں یہ کہوں گا جی ایک شہر میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے تم نے کیا, ایک شہر میں کام شروع ہوا وہ گر گیا, اس شہر میں کام شروع کیا یہ آدھا چلا گیا اور آدھا اس میں چیز میں چلا گیا, اور آپ نے کوئی تو تیر مارا ہوتا اور آپ بند ہو گئے اور پٹ کے آ گئے. تو میں کہا اللہ تعالیٰ میں یہ شرمندگی مجھے اس شرمندگی سے بچائیں. تو میں اللہ سے دعا کی, میں اللہ تعالیٰ دیکھیں. ایسے اس وقت جب آدمی پریشانی میں ہوتا ہے تو انگلش اردو سب چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ بالکل تعلق اللہ سے بنا ہوا تھا. میں کہا اللہ دیکھیں مجھے ابھی نہیں مرنا, آپ مجھے اس ایک چانس دیں, مجھے ایک چانس دے دیں اللہ میاں, بھائی یہاں سے آپ نکالیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں انجینئرنگ چھوڑ دوں گا, یہ ساری مستیاں میں چھوڑ دوں گا, میں اپنی زندگی پوری وقف کر دوں گا, اور اس کے بعد اے اللہ نہ آرام ہوگا نہ چین ہوگا. مجھے ایک چانس دے دیں, ایک دفعہ میں وقف کر دوں نا زندگی, اس کے بعد آپ مجھے اٹھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں. تاکہ نامہ مال میں وہ لکھا ہے مطلب یہ ہونا میں زندگی وقف کر کے آیا ہوں نا, یہ زندگی ان کے پاس لگا کے آ گیا ہوں. تو میں اللہ سے بڑی دعا کی, اللہ تعالیٰ پلیز یار پلیز دیکھیں نا, اب آپ کو مشکل تو ہے نہیں, اب یہ ساری مصیبتیں ہیں. اچھا اتنا تو ہمیں پتہ تھا, اب علماء کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, تبلیغ میں بھی ہم جاتے تھے, جماعت اسلامی والوں کے پاس بھی بیٹھتے تھے. یہ تو بات تھی کہ اللہ فیصلہ کر لیں گے تو ہو جاتا ہے. تو میں اللہ سے بڑا گر رہا, میں کہ اللہ پلیز یار میرے کر دیں یار. مطلب میں کہا دیکھیں آپ کے لیے مشکل نہیں, آپ کر دیں, میرا وعدہ ہے انجینئرنگ چھوڑ دوں گا, یہ ساری مستیاں ختم, میں 100% وقت آپ کو وقف کر دوں گا, اس کے بعد آپ بلا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی نہیں جانا, ابھی نہیں جانا. اچھا بس کہتے یار مجھ کو بھی یار مجھے جب میری امی یاد کرتی ہیں, تو میں کبھی یاد کرتے ہیں, دعا کرو نکلیں یہاں سے. تو میں نے ایک دن عباس علی سے کہا سنو, میں کہ وہ غار والی کہانی یاد ہے, اسے ہاں. اب وہ واقعہ ہم سب کو پتہ ہے, جو 3 لوگ تھے, صحیح حدیث میں آتا ہے, وہ 3 لوگ تھے اور وہ سفر کر رہے تھے اور غار میں گئے, پتھر آ گیا, اور صحیح حدیث ہے. تو تینوں نے کہا جو ہم دعا کرتے ہیں اپنی کوئی نیکی کا واسطہ دیتے ہیں, تو ایک نیکی کا واسطہ دیتا ہے, غار پتھر ہلتا ہے, پھر ہلتا ہے, اور تینوں نکل جاتے ہیں. تو میں نے عباس علی سے کہا دیکھو سنو, ابھی آئی ہوئی مصیبت یار, پٹائی بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, ایسا کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں, تم بھی اپنی ایک نیکی کا بتاؤ, میں بھی اپنی نیکی کا بتاتا ہوں, جیسے کام ہو جائے. ان کیمپس کے اندر اچھا دن کون سا ہوتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اچھا دن کا مطلب یہ ہے, ہم شام کیوں کرتے تھے, یار الحمدللہ آج کے بہت زبردست دن ہے, آج کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی یار, آج کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی ہے. کیونکہ ہمارے ہی کیمپ کمرے میں کسی کے ہپ بون فریکچر, کسی کے ربس فریکچر ہے. اچھا وہ ہپ بون جو فریکچر تھی بیچارے کی, اس کی وہ تکلیف میں ہے, وہ شخص بھائی ہپ بون ینگ آدمی ہے, اس کے ہپ بون آپ نے فریکچر کر دی ہے, اور وہ شدید تکلیف میں, نہ اس کے پاس کوئی دوائی, نہ اس کے پاس کوئی پین کلر,
پھر کیا کرتے تھے کہ اس کو کہتے تھے اٹھو باہر نکلو کھانے کے لیے. تو شکر ہے ہمارے کیمپ اس کمرے میں 2 ڈاکٹرز تھے. ایک ینگ ڈاکٹر تھا بیچارہ, ایک سینئر ڈاکٹر تھے, ان کا نام ڈاکٹر محمد کاپچ, آرتھوپیڈک سرجن تھے, وہ سینئر تھے. یہاں کہ ہماری عمر 25 سال تھی تو ان کی ایج ہوگی تقریباً کوئی 45-47 ایئرس تھی. وہ بڑے بہادر آدمی تھے. وہ ان سے بحث کرتے تھے, کہتے کیا کرنا ہے یار, مار دو گے تم اس شخص کو یار, نہیں آ سکتا یار, اس کو یہیں کھانا. تو کہتے نہیں باہر آؤ اس کو لے کر, خود اکیلے آؤ. وہ سمجھاتے تھے بھائی نہیں کر سکتا یہ شخص, میں ڈاکٹر ہوں, یہ نہیں کر سکتا, مر جائے گا, کہ مرنے دو. خیر لڑ بھڑ کے وہ پھر 2 لوگ اس کو اٹھاتے تھے, کھینچ کے باہر لے جاتے تھے. اس کی بیچارہ تکلیف میں, اسی کے ربس بھی فریکچر, اسی کی ہپ میں بھی فریکچر. اور اس کو میں دیکھتا تھا, میں کہتا تھا یار یہ اگر ہمارا ہوا نا کام تو نکل نہیں سکیں گے یار. اور اللہ کا فضل ہے جب بھی وہ پٹائی ہوئی, مارا ڈنڈوں سے لاتوں سے, تو وہ ہمیشہ ایسے اینگل سے وہ لگا کہ ہڈی ہماری کوئی نہیں ٹوٹی الحمدللہ. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اینٹ رکھ کے نا یوں پاؤں رکھ دیں گے, اینٹ پہ پاؤں آپ کو یوں لٹا دیں گے, اور پورے بوٹ سے نا یہ نی کو نا یوں کر کے توڑ دیں گے. میں نے کہا یار یہ کہیں ہوگا ہمارے ساتھ, کہ باریاں لگتی تھیں پٹائیوں کی, بچوں اب آیا تو اب آیا. سننا نہیں چاہ رہا, میں نے سنا کہ ریالٹی ہے, اب کیا کریں. تو ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ آج کے دن اچھا گزرا کہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی یار. ایک عجیب بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی مجھے مارتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو میں نے ایک دن عباس سے پوچھا یار پٹائی تو ہو رہی ہے, ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں تمہیں. کہ کیا؟ میں کہا وہ مارتے تو نہیں تکلیف نہیں ہوتی. کہتا ہے یار سلیمان بھائی یار مجھ کو بھی نہیں ہوتی. اب یہ اللہ کی کیا مصلحت تھی کہ آپ کو ڈنڈے سے مار رہے ہیں, آپ کو مکوں سے مار رہے ہیں, آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی. آپ وار پریزنر ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. ہاں وار پریزنر کو تو آخری شدت کے ساتھ شدت سے مار, لیکن وہ تکلیف نہیں ہوتی تھی. اور یہ اللہ کی طرف سے تھا, کیا تھا مجھے نہیں پتا. اچھا ان کو ہوتی تھی, دوسروں کو, ہمیں نہیں ہوتی تھی. عجیب بات ہے نا, الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. تو ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا دعائیں کی ہم نے. چونکہ عباس علی نیبراسکا آ کے دیندار ہوا تھا, تبلیغ میں جانا, جماعتوں میں جانا. اچھا ہم تھوڑا پہلے سے اللہ نے نسبت دی ہوئی تھی. تو میں نے کہا تم بتاؤ. تو اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسی نیکی بتانا کہ تم یہ کہہ سکو کہ اللہ میں نے صرف آپ کے لیے کی ہے, اور اگر میں نے آپ کے لیے کیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا میں واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالے. تو ایسی نیکی ہو جو اللہ کے لیے کی ہو. اس نے مجھے ایسی کہانی سنائی کہ جو مجھے بھی نہیں پتا تھا. ایک اور نہیں, ہاں ٹویسٹ ہے, مجھے پتہ ہی تھا. میں نے کہا بس میں بتایا ہی نہیں. یار میں نے کہا کیا بتاؤں تمہیں یار. ہوا یہ تھا کہ اس نے کہا کہ ایک دن, اچھا میں جلدی سو جاتا تھا, یہ تھوڑا لیٹ سوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بجلی چلی جاتی تھی, وہ بعد میں آتی تھی, اس کو چائے پینی ہوتی تھی. تو وہ الیکٹریکل اسٹوو تھا, تو یہ انتظار کرتا تھا کہ جب رات کو 10-10:30 بجے بجلی آئے گی تو میں اسٹوو پہ چائے بنا کے پیوں گا. اس چائے مصیبت کے چکر میں یہ تھوڑا جاگ لیتا تھا, ہم سو جاتے تھے. تو اس نے کہا آپ سو رہے تھے, مجھے کال آئی کہ کوئی 20-25 کلومیٹر دور ایک ریفیوجی کیمپ ہے اور وہاں دودھ ختم ہو گیا ہے, اور مائیں پریشان ہیں, بچے گھنٹوں سے رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, دودھ ہے نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو سالڈ بھی نہیں دے سکتے, گود کے بچے ہیں اور پریشانی ہے, تو پلیز کچھ کریں. تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا آپ کو اٹھایا نہیں, میں نے ظہیر الدین کو لیا اور جو ہے میں نیچے گیا اور دیکھا تو ہاں بس بیبی فارمولا تھا. تو کہنا جتنا بیبی فارمولا تھا وہ میں ڈالا گاڑی میں اور میں رات کو نکل گیا. اچھا اب یہ ٹائم تھا کہ وہ لڑائی شروع ہو رہی تھی, ہو چکی تھی, اور حالات خراب تھے. تو رات کو نکلنا اتنا ڈینجرس ہے کہ بھائی کسی ٹائم پہ بھی آپ کو روک لیں, پکڑ لیں. لیکن ہم بھی تو پکڑے گئے تھے الٹیمیٹلی. کہنا میں رات کو نکلا اور میں وہاں پہنچ گیا, اور یہ کہانی اس نے مجھے نہیں بتائی. میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ ہنگامہ مچا ہوا ہے, بچے رو رہے ہیں, اور جو مائیں ہیں وہ پریشان ہو کر وہ ہائی وے پہ چل پڑیں کہ ہم جا کے چلتی ہیں کہیں کچھ مل جائے. تو نکل پڑی تھیں مائیں پریشانی میں. اب تو خیر ہمارے اپنے بچے ہیں, ہمیں پتہ ہے بچہ جب روتا ہے بھوک سے تو وہ تو بالکل سنبھلتا نہیں ہے نا. تو ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ میں وہاں گیا تو جو کیمپ کے آرگنائزرز تھے ان کا نہیں, ہم تو یہ دودھ نہیں دیں گے. وہ کیوں؟ ہاں اس لیے کہ ہم بانٹیں گے, کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا, ہنگامہ ہو جائے گا, آپ نے اپنے ہاتھوں سے دینے. تو عباس علی نے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے, جتنے بچے چھوٹے ہیں سب کی لسٹ بنائیں فوراً, اور ہم شروع کریں گے سب سے چھوٹے بچے سے, 2 مہینے کے بچے سے شروع کریں گے, اور بڑھاتے جائیں گے جہاں تک ایک ڈبہ, اتنے ڈبے تھے, جہاں ڈبہ ختم ہوا. یہ اس نے رول بنایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کا فضل یہ ہوا کہ جب چھوٹے بچے شروع کیا کرتے 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 جتنے بھی دودھ پیتے بچے تھے سب کے حصے میں دودھ آ گیا. سبحان اللہ. ہاں او بائیں بھاگیں, وہ فوراً بنا دی ہیں.
اور بنا کر جو ان کو دودھ پلایا تو جا کے کیمپ میں ہوئی خاموشی. وہ جو واویلا مچا ہوا تھا نا, ایک بچہ سنبھلتا نہیں ہے گھر کے اندر, ایک ساتھ 15-20 بچے روئے کیمپ کے اندر. وہ تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا, وہ لوگ بھی نہیں سنبھال سکتے, مائیں پریشان سب. اب کسی کا شوہر شہید ہو چکا ہے, کسی کا شوہر مل نہیں رہا, وہ پہلی غمگین ہے, پریشان ہے. اس پریشانی میں یہ ایک اور پریشانی. کہنا میں بیٹھ گیا اور وہ بچے چپ ہو گئے. جب چپ ہو گئے تو میں آ گیا واپس. تو اس نے کہا اللہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے نا, یہ صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے اللہ, تو آپ میری اس مصیبت سے نکالیں. اب آئی میری باری. میں کہا ٹھیک ہے. اب یقین کریں تیسر صاحب, میں سوچنے لگا کہ یار کوئی ایسی نماز ہے جو میں کہہ سکتا ہوں صلی اللہ آپ کے لیے پڑھی. کوئی اب وہ کانفیڈنس ہی نہیں مل رہا. بالکل. کوئی ایک نماز نہیں مل رہی, کوئی ایک عمرہ نہیں مل رہا, کوئی ایک روزہ نہیں مل رہا. میں تو پریشان ہو گیا. اس دن میں خیال آیا کہ یار میرے خیال سے میں تو تہی دامن ہوں یار. ایک تو وہ ہوا کہ مجھے مرنا نہیں ہے, وہ ایک یہ بھی تھا کہ وہ کچھ ہے بھی نہیں. ایک تو ہے کہ مر پہ جائیں گے تو ہے بھی کچھ نہیں پاس. سوچنے کا مجھے موقع مل گیا. میں نے کہا یار میرے ایک تو زندگی پڑھائی میں لگ گئی, دوسرا میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں. میں اتنا پریشان تھا. اچھا یہ بار بار مجھے کہے عباس علی بتاؤ نا بتاؤ. میں نے کہا یار سوچنے تو دو یار, کوئی جلدی پڑی. میں سوچوں میں مل نہیں رہی کوئی چیز. میں کہا یار کیا کہوں گا, کیا کچھ نہیں مجھے مل رہا, اتنا میں پریشان. میں نے کہا یار ایک کوئی نیکی کا واسطہ دے دیتا کہ جو مجھے یقین ہے کہ اللہ کے لیے کیا. تو ایک چیز یاد آئی. اب وہ ہے تو بہت عجیب سی چیز, مجھے پتا ہے سامعین بھی ہنسیں گے, تو اب آپ ہنس لیں. اب کیا کریں, اب سچ تو بتانا پڑے گا کہ میں نے کیا کہا. ہوا یہ تھا کہ یہ جو کروشیا کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہیں, صحیح ہے نا. اللہ کا نظام ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ آئل دیتا ہے, کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ذہانت دیتا ہے. ہم لوگ پاکستانی بڑے ذہین ہوتے ہیں. کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹال ہائٹس دیتے ہیں, جیسے کندہار کے لوگ ہوتے ہیں, پکتیا کے لوگ ہوتے ہیں, افغانستان بہت ٹال ہوتے ہیں, 6.25 فٹ 6 فٹ کے لوگ ہوتے ہیں. کسی کو اللہ حسن دیتے ہیں, اللہ کا دین ہے. ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ میں اکیلا ڈرائیو کر رہا تھا, تو وہ پہاڑی سڑک تھی. تو جب میں سڑک یوں میں ٹرن لیا تو ایک کرویشین لڑکی گزری, روڈ کراس کر رہی تھی, اور وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی. اب ایک نگاہ اس پہ پڑی میری. اچھا اب وہ نا ایک دم سے ایک جنگ چلی. تو میں کہا یار ایک نگاہ اس کو میں ریئر ویو میں دیکھ لیتا ہوں, یار ایک نگاہ دیکھ لیتا ہوں. یہ لڑکی پھر نظر آئے گی نہیں. اب کبھی سالوں میں ایسی کوئی لڑکی نظر اتنی خوبصورت, اتنی زیادہ. جیسے میں نگاہ ڈالنے کے لیے سوچا تو مجھے پھر ایک خیال آیا کہ یار تو غلط ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں, غلط ہے. اور وہ ایک جنگ چلی جو کہ فریکشن آف سیکنڈ چلی. ایک کہتے ہیں نا خود کلامی انٹرنل ڈائلاگ چلا, اور مجھے پتا تھا کہ یہ اگلے ٹرن پہ گاڑی گھومے گی, یہ لڑکی نظر نہیں آنے والی, اور ریورس کر کے تو میں جاؤں گا نہیں. اور دیکھ لیتا ہوں, پھر دن میں خیال ہے یار دیکھ لیتا ہوں, استغفار کر لوں گا. یار دیکھو ایک نگاہ سے کچھ نہیں ہوتا, وہی ٹپیکل, میں استغفار کر لوں گا یار, یہ لڑکی نہیں ملنے والی, استغفار کر لوں گا. آواز آئی نہیں غلط ہے. یہ جو بحث ہوئی تو میں نے دل پہ پتہ نہیں کتنا بڑا پتھر رکھا ہو گیا, اتنا بڑا پتھر دل پہ رکھا, اور میں نے اس پہ نگاہ نہیں ڈالی الحمدللہ. اور جب گاڑی گزر گئی تو پھر تو ختم ہو گیا. تو میں کہا اللہ اتنا بھی معلوم ہے کہ اس لڑکی کو جو نہیں دیکھا ہے نا میں نے, یہ میں نے صرف آپ کے لیے, صرف آپ کی وجہ سے ہی دیکھا ہے, اور کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں نا. کون پوچھتا یار, اکیلے گاڑی کے اندر ہے, ایک نگاہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نگاہوں کی خیانت کو بھی پہچانتا ہوں, کیونکہ نگاہ کی خیانت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی پکڑ نہیں سکتا نا. تو میں کہا اللہ میں نے یہ اللہ آپ کے لیے کیا تھا. تو خیر عباس علی ہنسا, دیکھو اس کی نیکی کتنی بڑی ہماری, یہ اچھا ہمیں ملی ہے. تو یہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہوئی تھی. ہوا یہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں لینا ہے موستار, کیونکہ موستار سیکنڈ لارجسٹ سٹی تھا. یہ گر جائے گا تو مسلمانوں کی تو کمر ٹوٹے گی. ہم شاید لے نہیں سکیں گے کیونکہ وہاں ایک طرف پہاڑ ہیں, اس طرف سروس بیٹھے ہیں, ادھر سے تو آ نہیں سکتے. آنا ہے تو یہ ریور کراس کرنا ہے. تو جو دریا تھا اس کا نام ہے نریتوا, وہ بن گیا تھا ایک طرح سے ان کی شیلڈ. دریا کراس کرنے کے لیے 2-3 بریجز ہیں, اس سے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, تو کراس کرنا آسان نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ہم اس کو شیل کریں گے. تو جو ہاویو تھی ان کے پاس ٹینکس نہیں تھے اور ہیوی آرٹلری نہیں تھی. انہوں نے بات کی اپنے بڑوں سے, ان کے بڑے تھے کروشیا. جیسے فار ایگزامپل جب افغانستان کا سوویت کے خلاف جہاد ہو رہا تھا, مثال حزب اسلامی تھی حکمت یار صاحب کی, وہ لڑ رہے تھے آگے, تو پیچھے کون تھا؟ پاکستان تھا نا. تو پاکستان جو ہے ان کو ویپنز بھی دے رہا ہے, ان کو پیسہ بھی دے رہا ہے, ان کو سیلریز بھی دے رہا ہے, ان کو کھانا بھی دے رہا ہے, ان کے زخمی ہمارے پاس پورا سپورٹ پاکستان کی تھی. تو پاکستان کا اپر ہینڈ تھا, تو پاکستان یہ لڑائی لڑ رہا تھا ان کے ذریعے. اسی طرح سے وہاں کروشین آرمی تھی,
ملک ہے پورا, ان کو پورے ویپنز بھی آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہا ہے, اور آگے یہ ہاویو والے ہیں بدماش. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا اچھا ہم کرتے ہیں ایسے ہیں کہ ہم یونیفارمز بدل کر اپنی 5th آرمر بریگیڈ, وہ بعد میں پتہ چل گیا 5th آرمر بریگیڈ آ گئی بوسنیا کے اندر بدل کے یونیفارمز, اور یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو ہے ہی نہیں, ہم تو بوسنیا میں نہیں ہیں, ہم تو بوسنیا میں نہیں ہیں. دنیا کو یہ کہتے تھے. یہ لوگ آئے یونیفارم بدل کے آئے, اور یہ اپنے ٹینکس بھی لائے اور اپنی آرٹلری لے کے آئے. اسی آرٹلری سے فائرنگ ہو رہی تھی. ان کا جو جنرل تھا وہ بہت پاورفل آدمی تھا, ظاہر بات ہے. وہ جس مثال کے طور پہ حزب اسلامی میں حکمت یار صاحب ہیں, اور یہاں پیچھے جوہلک صاحب ہیں, یا ہمارے بڑے بڑے جنرلز ہیں, تو ہمارے جنرلز کی زیادہ پوزیشن تھی. یہ تو وہ ہیں جو سپلائی بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. ہاوی والوں نے پکڑا تھا نا. انہوں نے سوچا کہ اگر جو ہے ہم نے مارا تو پاکستان کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی سوال آئے, اور یہ پاسبل یہ ہے کہ کروشیا کو سوال کر لے کہ تم نے ہمیں امبیرس کر دیا یار, تم پاگل ہو, کیوں مارا بھائی. ہم سے مشورہ کرتے بھائی آپ نے مار دیا, ہم امبیرس ہو گئے, ہو سکتا پاکستان ہم سے پوچھے گا. فار ایگزامپل اگر پاکستان سے کوئی لوگ جا کے انڈیا میں کچھ کریں گے سپوز, جی, تو پاکستان کی حکومت بھی تو آ جائے گی نا, کیا کہتے ہیں, اکاؤنٹیبل ہوگی. لوگ بولیں تم نے کیا کیا. اگر افغانستان میں طالبان نے تو نہیں کیا 9/11 کا, 9/11 تو القاعدہ نے کیا فار ایگزامپل, تو بات ان پہ آ گئی, تمہارے ملک میں بیٹھے تھے, کیوں انہوں نے کرنے, یعنی انہوں نے ان کو امبیرس کر دیا. تو یہ ایک انٹرنیشنل ہوتی ہے بات. تو ان کو ایک اس بات کا ڈر تھا کہ پاکستان انکوائری کا, دوسرے بات کا تھا کہ یہ کیسا نہ ہو کہ کروشیا والے کہیں کہ یار آپ نے ہمیں امبیرس کیا. اب میں بار بار یہ سمجھانا چاہتا ہوں سامعین کو, بھائی آپ پاکستانی ہیں, وہ بھی نعمت ہے, پتہ بھی نہیں کیا نعمت ہے. دنیا والے ڈرتے ہیں, دنیا والے سوچتے ہیں نیوکلیر پاور ہے, پاکستان ایک ملک ہے, اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے, اور اس کے اوپر سے پاپولیشن 252 ملین لوگ ہیں. دیٹس اے 250 ملین پیپل. ورلڈ اس وقت جو ہے وہ 9th یا 10th لارجسٹ اکانومی ہے. یہ جو ہے نا 5th لارجسٹ ہو جائے گی ان سم ٹائم. ہماری آبادی اس سے زیادہ ہو جائے گی انڈونیشیا سے. پاکستان چند سالوں کے اندر پاکستان ول بی دا موسٹ پاپولس مسلم کنٹری ان دا ورلڈ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کاؤنٹ کرتی ہیں, لوگ اس سے سوچتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ جو ان کے جنرل آیا ہوا ہے نا, جو 5th آرمر بریگیڈ آئی ہوئی ہے, ان کے ہاتھوں سے انہیں مروائیں, ہم سیف ہو جائیں گے. کروشیا پوچھے گا تو انہیں کے جنرل نے مارا ہے, ہم سے پوچھیں گے ہم کیا کہیں, ہم نے ان کے حوالے کیا, ان سے پوچھو. وہ کہیں گے یہ تو ایسا تو گروپ تھا ہی نہیں یہاں, یعنی ایک پوری کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی. انہوں نے یہ سوچا. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بتایا اس جنرل کو, یہ سب 2 بندے ہیں, فائٹ ہوئی ہے. اس نے کہا واٹ دا ہیل, وہ تو اس کا تو فیوز اڑ گیا نا. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہوا ہے کہ یار 2 پاکستانی آئے ہیں, انہوں نے آ کے ہماری پیٹرول ایمبوش کی ہمارے ٹیریٹری میں. اس کی مثال ایسی ہے کہ موساد کے بندے آ کر اسلام آباد میں حملہ کر دیں تو ہماری آرمی والے بولیں گے کیا بدماشی ہے یار, یہ تو بہت بڑی کوئی بدماشی ہے نا. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوا ہے, اور انہوں نے کہا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے ہیں. اس نے سب جھوٹ ہے. اس نے میں ماروں گا ان کو, بھیجو ان میرے پاس, تم یہ چاہو گا ہاں آپ ماریں ان کو, میں آول کو. اس نے ٹائم سیٹ کیا تھا مڈ نائٹ آن دیٹ ڈے. اس نے کہا کہ میرے پاس لے کے آؤ اینڈ آئی ول کل دیم مائی سیلف. اور یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں پوچھے کیسے ہو سکتا ہے امریکہ سے بندے آگے کام کریں. میں ان کا جھوٹ پکڑتا ہوں. کیوں؟ یہ جو جنرل تھا جو ہمیں بعد میں پتا چلا, یہ بیسکلی یو ایس آرمی کے کرنل تھا. جی, یہ یو ایس آرمی آفسر تھا, لیکن اس کے والدین تھے کروشیا سے. یہ کروشین ڈسینٹ, جیسے وہاں پاکستانی ہے نا امریکن پاکستانی, یہ ایک کروشین امریکن تھا. جب یہ لڑائی ہوئی تو بہت ظلم ہوا کروشیا کے اوپر سربیا کی طرف سے, سمجھا نا. تو انہوں نے ان پہ بھی بڑا ظلم کیا. یہ ان سے بھی لڑ رہے تھے, ہم بھی ان سے لڑ رہے تھے, اس لیے ہم سب ساتھ مل کے لڑ رہے تھے کروشین مسلمان. پھر بعد میں ہو گیا. یہ آیا وہاں سے سیبیٹیکل یا لیو لے کر, یو ایس آرمی سے لیو لے کر یہ آیا لڑنے. اب جو یو ایس آرمی کا ایک کرنل ہے, یا وہ بھی فل کرنل تھا, تو امیڈیٹلی بیکیم اے جنرل. اس کا ایکسپیرینس بھی تھا, سب کچھ تھا وہ امریکن سٹیزن. اس نے کہا کہ یہ تو مجھ سے جھوٹ بول نہیں سکتے, میں ابھی پکڑ لوں گا جھوٹ. صحیح بات ہے. اگر آپ مثال طور پہ میں نہیں رہا ہوں انگلینڈ میں, سفر کیا نہیں رہا نہیں, اگر میں کلیم کروں میں انگلینڈ میں رہتا ہوں, آپ نہیں پکڑ سکیں گے. لیکن اگر انگلینڈ کا کوئی بندہ آ گیا, وہ تو 2 سوالوں میں 4 سوال کرے گا, پکڑ لے گا تم تو انگلینڈ میں نہیں تھے. بالکل ایسے ہی. کوئی بندہ مجھے کہے, جیسے ایک صاحب نے مجھ سے کہا, میں ایک ٹریننگ میں تھا, میں نے کہا آپ نے کہاں سے پوچھا تھا, میں کہاں سے پڑھے ہیں کیا پوچھتا. کسی نے کہا جی میں
پنجاب یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کی ہے, UIT پشاور وغیرہ چل رہا تھا. ایک بندے نے کہا کہ جی میں نے بیچلرس کیا ہے للیم USA سے. اچھا میں اپنا تعارف کرواتا ہوں آخر میں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں US میں رہا ہوں, اور ہمارا حلیہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھے. تو میں نے جب سنا للیم USA تو میں نے کہا یار للیم, میں فنڈ ریزنگ کرتا تھا بعد میں کی کہانی ہے, تو میں تو US کے 50 اسٹیٹ سے, میں تو 47 کی خاک چھانی ہے. تو میں سوچا کہ للیم جو شہر ہے کوئی چھوٹا سا ٹاؤن ہوگا, لیکن یہ ہے کہاں, میں کبھی سنا نہیں للیم کے بارے میں. تو ایسا پوچھا کس اسٹیٹ میں ہے, دیکھیں نا وہاں شہر ہوتا ہے اسٹیٹ ہوتا ہے. لنکن سٹی نیبراسکا از اے اسٹیٹ رائٹ, ہیوسٹن از اے سٹی, ٹیکسس از دا اسٹیٹ, بوسٹن از اے سٹی, میساچوسیٹس از اسٹیٹ. اس لڑکے پوچھا کہ للیم کون سا اسٹیٹ میں, کہتے بس وہ ہے. میں کہا کہاں, اسٹیٹ کون سا ہے, او پھنس گیا یار. کہتے بس وہ USA. میں نے کہا یار میں تو وہاں رہا ہوں یار, مجھے تو بتا دو تو میں کنیکٹ کر لوں گا نا کون سا. میں نے کہا اس طرح کے نام ہوتے ہیں وہاں عجیب و غریب نا امریکہ کے اندر. مدینہ بھی ملے گا شہر آپ کو, مکہ بھی ملے گا, سیریا بھی ملے گا, ڈیماسکس کے نام ختم ہو گئے تو حضرتوں سے نام رکھ رہے تھے. تو یہ ایسے ایسے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں, یہ بھی ہوگا. ایک دفعہ میں گزرا ٹیکسس سے, میں ڈرائیو کرتا تھا بہت ریموٹ ٹیکسس کے علاقے سے گزرا, تو نام لکھا ہوا تھا شہر کا, چھوٹا گاؤں تھا, ٹروتھ اور کانسیکوینسز. میں نے کہا یہ کیسا نام ہے. تو میں سمجھا نیند میں ہوں, تو مجھے اکیلا تھا, میں نیند میں ہوں, مجھے سمجھ نہیں آئی. تو میں اس طرف گیا, تو جب ادھر سے آنے والی ٹریفک کے لیے بھی سائن ہوتا ہے نا, تو وہاں جا کے میں بہت سلو ڈاؤن کیا میں نے, یا روک لی گاڑی, روک کے میں پلٹ کے دیکھا تو اس شہر کا نام تھا ٹروتھ اور کانسیکوینسز. اس طرح کے یہ نام رکھتے ہیں. تو میں نے جب تھوڑا سا اور پوچھ کیا تو اس نے کہا سلمان صاحب وہ اصل میں نے لالا موسیٰ سے کیا ہے گریجویشن. لالا موسیٰ. تو اس نے کہا ایم کو موسیٰ کو یہاں ملا دیا, للیم ہو گیا, باقی کیا بچا USA. وہ لالا موسیٰ سے تھے, پکڑے گئے. تو انہوں نے بھی وہاں لالا موسیٰ پکڑنا تھا. اس نے میں سے جھوٹ بولتے ہیں, کہاں سے آ سکتے ہیں امریکہ سے, یہ حلیے کے لوگ, میں ان کو پکڑوں گا. اچھا یہ US سے ہے, اس کی انفارمیشن بھی کم لوگوں کے پاس تھی. اب ہوا یہ کہ اب ہم وہاں پہنچے, اب بیٹھ گئے ہم جا کے پیچھے نا, ہینڈ کف ہوا ہے, اور انہوں نے ایک بندہ بٹھا دیا وہاں, اس نے لوڈ کر کے کلاشن کو بیٹھ گیا, اور اس کو کہا کہ اگر یہ ہلنا تو کچھ شوٹ کر دو. اب میں نے کہا یار اب اس کو میں دیکھ رہا ہوں, وہ ہمیں تو دیکھ رہا ہے, کہ تم نا, مجھے کہہ رہا تم تو اسنائپر ہو. میں چشمے نا, میں اسنائپر نہیں ہوں, میں اسنائپر نہیں ہوں, ہمن ٹارنا پوموچ, یعنی یہ میٹرین ورکر ہوں, اسنائپر نہیں ہوں. اس کو تو یہ تھا یار یہ ہلیں تو میں ماروں, اس کا دل چاہ رہا تھا. خیر ہم بیٹھے رہے وہاں تھوڑی دیر, تو ابھی آیا جنرل. اتنا وہ تپا ہوا تھا نا, ایسے غصے میں تھا. اس نے کہا کہ تم لوگ جو ہے نا, کیا کیا تم نے کام یہ, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو. میں پہلے غصے میں آیا یار. اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا. میں نے کہا یار غصے میں نا یوں چلنے لگا نا, تم نے کیسے یہ کام کیا, تم لوگوں نے کیوں تم نے ایسے کام کیا, تمہیں ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ہمیں ایمبوش کیا. میں کہا ہم نے ایمبوش نہیں کیا, وی ہیو ناٹ ایمبوشڈ. یو ہیو ایمبوشڈ. میں جیسے اس نے تھوڑی بات کی, وہ تو امیریکن انگلش. میں آئی ایم سو ہیپی ٹو میٹ این امیریکن اینڈ آئی وش یو کین. اس نے کہا کہ تم کو کس نے اجازت دی ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو, یو آر ناٹ ہیئر ٹو آسک می کویسچنس, کیپ یور ماؤتھ شٹ. میں نے کہا یار اچھا, وہ جو سامنے غصے میں گزرتا تھا نا, میں نے کہا یار یہ کہیں پکڑ کے منہ پہ مارنا دے, یہ مارے گا منہ کے اوپر, تو اس کی تو چشمہ نہیں ہے, میرا چشمہ ٹوٹ جائے گا تو پھر کچھ ویسے ہی نظر نہیں آنا. بڑی مشکل سے چشمہ بچا کے ہم پہنچے تھے. اس نے تم نے کیوں کیا ایسا, ہم نے تو نہیں کیا, جھوٹ بول رہے ہو تم. میں کہا سر ہم نے نہیں کیا. تم نے ایمبوش نہیں کیا. کہ نہیں, یو آر لائنگ. میں کہا وی آر ناٹ لائنگ, ہم نے ایمبوش نہیں کیا. کہ تم نے جھوٹ بولا, تم امریکہ سے ہو. لیکن ہم نے جھوٹ نہیں بولا, تم US سے. کہاں سے تم US سے, بتاؤ کہاں کے ہو. ہم نے کہا کہ لنکن, اور وہ نیبراسکا میں. کہنا شٹ اپ. اب میں خلاصہ دے رہا ہوں. اس نے کہا ڈونٹ ٹیل می ویئر لنکن از, اوکے شٹ اپ. اس پہ زیادہ غصہ آ گیا. غصہ آئے گا نا, تو غصے میں تھا. تو کہانی ایسی تھی نا, کوئی بھی غصے میں ہوگا. کہاں سے تم نیبراسکا سے تم پہنچ گئے, تم لوگ وہاں کیا کر رہے تھے. میں کہا جی میں نے تو بیچلرس کی الیکٹریکل انجینئرنگ بیچلرس کی. تم کیا کر رہے تھے. کہ میکینیکل انجینئرنگ میں کر رہا تھا. کون سے کورسز تھے تمہارے پاس. میں کہا ڈیجیٹل سرکٹ ڈیزائن, الیکٹرو میگنیٹک تھیوری. تو سچ ہے نا, سنتا رہا. تمہارے کون سے کورسز تھے, اس میں بتایا کچھ. یہ جینس کہاں سے خریدی ہے. میں نے کہا کہ وال مارٹ سے. کون سا والا وال مارٹ. میں کہا لنکن والا. کتنے کی. میں نے بتایا اتنے کی. اور ٹی شرٹ کہاں سے.
ٹی شرٹ کیا وہ بنیان تھی. بنیان کہاں سے لیے؟ میں نے بتایا اسٹور کا نام. کتنے کے لیے؟ اتنے کے لیے. انڈر ویئر کہاں سے پہنی ہوئی تمہیں؟ مصیبت ہے یار کہ کپڑے نہ اتارتے, مصیبت. میں انڈر ویئر بھی وہیں سے لی ہے. کون سا برانڈ ہے یہ؟ میں بتایا یہ برانڈ ہے, جو بھی تھا جاکی تھا. اچھا تمہاری یہ جینس کہاں سے؟ اس نے کہیں اور سے لی تھی. اچھا کتنے سال سے تھے تم یو ایس میں تم لوگ؟ 2.5 سال میں تھا, یہ بھی 2.5 سال سے تھے ہم. اچھا یہ صحیح بتاؤ, شراب پی ہے تم نے؟ کیا کہہ رہا ہے یار. اب میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی تو ہمارا ٹارچر ہونا تھا, ابھی تو ہمارا گولی لگنی تھی, اب یہ کہانی شروع ہوگی. میں نے کہا کہ ہمیں کہا نہیں, کیا یو وانٹ می ٹو بلیو کہ تم 2 ینگ لوگ ہو, تم شراب نہیں پی یو ایس کے اندر؟ ہمیں کہا نہیں. ایک گھونٹ نہیں پیا تم نے؟ نہیں پیا. ایسے جھوٹ تو نہیں بولتے, اب کیوں بولیں گے گھونٹ پیا, کیا مطلب ہے یار؟ نہیں پیا تو نہیں پیا. نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی. اچھا یہ پوچھا؟ ہاں. ڈو یو پرے 5 times a day؟ میں کہا ہاں. نماز نہیں چھوڑی تم نے کبھی؟ میں کہا نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, یو ایس میں رہتے تم نماز نہیں چھوڑی؟ میں کہا نہیں چھوڑی بھائی, نہیں چھوڑی. روزے رکھتے 30 دن کے؟ میں کہا ہاں. ایک روزہ نہیں چھوڑتے تم؟ روزہ نہیں چھوڑتے. لڑکیوں کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا, شراب تم نہیں پیتے ہو, روزے تم رکھتے ہو, نماز پوری پڑھتے ہو, ہے نا؟ ہم نے کہا ہاں. کہتا ہے اسی لیے تو یہاں آئے ہو تم. اچھا تم لوگ آئے اس لیے ہو, تم لوگ یہاں جہاد کرنے آئے ہو بچوں. تم شراب پیتے ہو, تمہیں شکل تھی یہاں آنے کی؟ اتنی خطرناک جگہ ہے یہ. کمال بات. تم کو کیا چیز لے کے آئی ہے؟ تم یہاں جہاد کے لیے آئے ہو تم لوگ, اور تم نے یہ کیا ہے. تم کیوں نہیں کرو گے یار؟ میں ابھی تمہیں گولی مارنے والا ہوں. یو گاٹ half an hour now. اچھا میں نے عباس سے کہا تھا اگر کوئی ایسی بات ہو نا, جب یہ بیٹھا تھا کچھ کر رہے تھے ہم, میں اگر کوئی انٹریگیشن ہوگی نا تو ایک نے کام بھی بہیو کرنا اور ایک نے چیخنا چلانا ہے. تو میں کہا تم چیخ لو. میں کہا ٹھیک ہے. اس نے گولی مار, اور نہیں مجھے نہیں مرنا, مجھے نہیں مرنا, مجھے نہیں مرنا, مجھے نہیں مرنا. اس شو میں شروع کر دیا, مجھے نہیں مارنا, پلیز ڈونٹ کل می, پلیز آئی ہیو ٹو گو ہوم, مائی مام از ویٹنگ فار. اس نے کیا ہو گیا؟ عباس. میں نے کہا یار کام ڈاؤن عباس, کہاں. اس نے کہا اس کو چپ کراؤ ذرا پہلے اپنے دوست کو. میں نے کہا عباس یار پلیز یار. نہیں مجھے. میں نے کہا یار عباس پلیز یار کام ڈاؤن یار پلیز یار. اچھا یہ بھی نہیں بول سکتا, ہاتھ دونوں بندے ہوئے. میں کہا عباس چپ ہو جاؤ یار. خیر چپ ہو گیا. کیا تمہارا دوست تو بڑا پریشان ہے. میں نے کہا بھائی بات اصل میں یہ کہ یہ ایک ہی بیٹا ہے نا, ہماری امی کے 2 بیٹے. کہتا تم کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے تو تم کو آنا کی, تم آئے کیوں تم لوگ جب تم اتنی پریشانی تھی تو؟ اس نے نہیں میں تو آیا تھا ریلیف کا کام کرنے, میں ریلیف کا کام کہتا جھوٹ مت بولو, تم نے ریلیف کام نہیں کیا, تم نے فائر. اس نے کہا میں نے فائر نہیں کیا, آئی سویئر ٹو گاڈ میں نے فائر نہیں کیا, ہم نے فائر نہیں کیا. ایسے فائر نہیں کیا تھا, ہم گانا دیتے تھے. کیا تم جھوٹے, تم چپ ہو جاؤ تم. اور اتنا شور تم لوگ مچا رہے ہو, کیوں تم اتنا شور مچا رہے ہو تم؟ ہاں. میں نے کہا بھائی دیکھیں اس کو آپ سمجھا لیں, تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا دیکھیں بھائی میں تو, ہمارے 2 بھائی ہیں, ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے ہیں. اس نے دیکھو بات سنو, ایک بات بتاؤ, دیکھو جھوٹ نہیں بولنا تم, یہ جنگ ہے, یہ گیم نہیں ہے یہاں. اچھا وہ شیل کر رہا ہے وہاں جا کے, تو عورتیں بچے مر رہے ہیں نا وہاں, تو اس کے ہاتھوں میں تو خون ہے بدماش کے. اس نے کہا دیکھو آئی ول کٹ اے فنگر ٹو سیو اے ہینڈ. اوکے تم لوگوں تو خیر میں مار دوں گا, تو ایک بات بتاؤ آنیسٹلی. کہتا ٹیل می if you would have caught me you would have killed me. ہاں and you know this. تو اس نے جنگ میں یہی ہوتا ہے, اگر تم نے مجھے پکڑ لیا ہوتا تم لوگ بھی مجھے قتل کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے تم میرے ہاتھ چڑھ رہی ہو, میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو اس میں پریشان اتنا کیوں تو یہ ہو رہا تمہارا؟ میں کہا خیر اس کو, اس کی امی, اس کا پھر نہیں آنا چاہیے تھا اس کو. امی وہ کہ نہیں مجھے امی کے پاس جانا ہے, مجھے واپس جانا ہے, پلیز مجھے چھوڑ دیں, میں تو اسے کھانا دیا, میں دودھ دیا ہے. آپ میں نے کہا یار بس یار دیکھو شور نہیں بچا. اس نے چپ ہو جاؤ تم چپ. اس نے دیکھو تم مجھے مار دیتے. اس نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, تم دونوں ایک بات بتاؤ, سچ بولو. میں کہا نہیں, میں کہا بھائی ہم تو جھوٹ نہیں بولتے یار, ہم سچ بولیں گے, بولو. کہتا ہے کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جب میں تمہیں آج 12 بجے گولی ماروں گا تم سیدھے جنت میں جاؤ گے؟ یہ سچ ہے یا نہیں بتاؤ, تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ بڑے عجیب سوال کیسے. میں جنت جائیں گے. تو کیا جینٹل مین, میں انگلش میں کہتا ہوں, انگلش میں بات ہو رہی ہے نا, کہ جینٹل مین you should be thankful to me, I am helping you go to heaven, I am giving you that opportunity, why are you upset? You should thank me, I will give you that opportunity at midnight, why are you upset? میں کہتا ہوں میں تو ٹھیک ہے. تو بس کہتا ہے دیکھیں اس کو اگر جانا ہے یہ جائے, مجھ کو نہیں جانا, مجھے میری امی کے پاس جانا ہے, مجھے ابھی نہیں مرنا, میری امی مجھے یاد کرے. اس نے کہا اس کو سمجھاؤ یار,
تو جنت, اس نے کہا مجھے جنت جانا ہے ابھی نہیں. اتنا اچھا اس کا جو وہ تھا نا, مطلب یقین کریں اگر آج اس کا وہ ریکارڈنگ ہوتی نا, اس کو کوئی ایکٹنگ کا ایوارڈ ملتا. بس بھی اتنا زبردست نے کیا, کہا مجھے جانا ہے جنت, ابھی نہیں جانا ہے مجھ کو, ابھی مجھے امی کے پاس جانا ہے, مجھے ابھی جنت میں جانا, اس کو جانا ہے, اس کو آپ بھیج دیں. مجھ کو نہیں, تمہارا دوست کافی نروس ہو گیا. میں کہا ایک ہی بیٹا ہے نا اس لیے ہو گیا. تو وہ غصے میں تھا بہت زیادہ نا, اور ٹہل رہا تھا. اور وہ جو ہے جیسے میں نے کہا نا, مجھے جب میں گھڑی پہ دیکھ رہا ہوں 12 بجنے والے ہیں اور یہ غصہ کر رہا ہے, اور مجھے صرف اس کی میری نگاہ اس پہ پسٹل پہ تھی, یہ پسٹل میرے منہ پہ نہ مارے بس. اس کی پریشانی تھی. اور اس نے کہا کہ تم مسلمان ایسے ہوتے ہو ویسے ہوتے ہو, اور تم لوگوں نے جو ہے تم مسلمانوں کو تو جو ہے مردوں کی بھی تم لوگ جو ہے وہ عزت نہیں کرتے یار, اس طرح تم لوگ کام کرتے ہو تم لوگ سارے. اچھا اب ہوا کیا تھا جو ہمیں بعد میں چلا, ہوا یہ تھا, پہلے بتاتا ہوں کیوں وہ غصے میں تھا. ہوا یہ تھا کہ لڑائی ہوئی, بہت سی آرمی سے لڑائی ہوئی. ان کے کچھ سپاہیوں سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے یونیفارم نہیں بدلے تھے. ان کے یونیفارمز کے اوپر کروشین آرمی کے ایمبلم تھے. وہ لڑائی میں جو ہے وہ 4-5 مارے گئے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ لاشیں لے گئے بہت سی آرمی والے, سمجھے نا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے, کروشیا کی آرمی یہاں ہے, یہ ایویڈنس ہے. یہ چاہتا تھا کہ وہ لاشیں واپس ہوں. سمجھ بات, اصل مسئلہ کیا تھا. اچھا اب یہ اب دیکھیں نا, اب اس کے ہر کسی پہ کوئی مصیبت تو آئی ہوتی, اس پہ یہ مصیبت آئی ہوئی تھی کہ یہ اگر نیوز میں آ جائے گا یا اس کی تصویریں آ جائیں گی تو ایک بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا. کیونکہ بھی ان کو یونیفارم بدلنا چاہیے تھا, انہوں نے کیوں نہیں بدلا یونیفارم, ان کو یہ تھا ہی نہیں کہ ہم مارے جائیں گے. اللہ سبحانہ کا نظام تھا, وہ جھڑپ ہوئی, یہ مارے گئے 4 یا 5 تھے. یہ مجھے کہنے لگا کہ یہ اتنے ہی تم لوگ مسلمان ایسے ہوتے, تم لوگ ایسے ہوتے ہو کہ میری لاشیں واپس نہیں کر رہے تم لوگ, کیوں نہیں لاشیں واپس کر رہے, یہ تو اسلام ہوتا ہے, یہ تم لوگ ہو, تم ہو ایسے تم لوگ سارے, تم کو تو مارنا چاہیے یار. تو غصے میں تھا نا, لاشیں واپس نہیں کر. اس کی بیویاں مجھے کال کر رہی ہیں, بچے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیریل دو, ہمیں لاشیں واپس کرو, وہ لاش واپس نہیں کرتے. میں دیکھو یہ بات اصل میں یہ ہے کہ لاش اگر واپس نہیں کر رہے تو یہ تو اسلام تو یہ نہیں سکھاتا. ویسے کیا فرق پڑتا ہے. میں کہا دیکھیں بات سنیں, میں بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو اور بوسنیز کو ایکویٹ مت کریں. میں کہا یار آپ کو معلوم ہے کہ اتنے پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں یہ لوگ, تو نہیں کر رہے ہوں گے تو ان کو کہو کہ تم کو کر دینا چاہیے, کہ تم بڑی جو ہے وہ ہماری سائڈ لے رہے ہو. میں دیکھیں بات سنیں, میں دیکھو بھائی ہم تو مسلمان ہیں, ہم چاہے اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں, ہمیں بات کرنی ہوتی ہے حق کی بات. اگر وہ لاشیں نہیں, اچھا اس کو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ یونیفارم کا پرابلم ہے, یہ تو بعد میں پتہ چلا نا, مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا چکر ہے. میں بھی دل میں سوچا کیوں نہیں واپس کر دو, تو میں دل میں سوچا واپس کر دو یار, کیا مصیبت کھڑی ہوئی ہے یار, ہمیں تو چھوڑو. ہم پہ غصہ ہوتا تھا یار, تم لاشیں واپس نہیں کر رہے, دے دو واپس. ایک لاش سے کیا کھائے, وہ ہمیں بعد میں بچا رہا یونیفارم میں چکر تھا. میں کہا واپس کر دینا چاہیے, وہ دیندار نہیں ہے یار, اس سے اسلام کا کیا تعلق ہے. میں اسلام کو تعلق نہیں ہے, یہ غلط ہے. تو یہ غلط ہے تو کر رہے ہیں لوگ غلط کام. تو میں نے کہا یار ایک کام کریں, اس کا حل ہے. کیا حل ہے؟ میں کہا حل یہ ہے کہ آپ کے کیمپس میں یہ جو پکڑے ہیں لوگ, ان میں ان کے امام بھی ہوں گے, آپ ان اماموں سے کہیں کہ وہ سمجھائیں مسلمان آرمی کی قیادت کو, لیڈرشپ کو, تو وہ سمجھائیں کہ یہ غلط ہے اسلامکلی, تو وہ ان کی بات مان کے کہ کیوں مانیں گے اپنے امام کی بات. میں کہا کیوں نہیں مانیں گے. میں نے کہا امام کی بات کیوں نہیں مانیں گے بھائی, امام تو کی ایک پوزیشن ہوتی ہے یار, کیوں نہیں مانیں گے. کہ نہیں مانیں گے بدماش سارے. میں کہا کہ نہیں مانیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کو کہ بھائی اپنے امام کی بات بھی نہیں مانتے, تو آپ کا کیس اسٹرانگ ہوتا ہے نا. وہ اللہ کا فضل ہونا تھا یار, وہ دعائیں تو چھوٹی ہوتی ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے سوچنے پڑ گیا. اس نے بلاؤ میرے اس کو اسسٹنٹ کو, اس کا وہ آیا اسٹاف آفیسر. اس نے کہا ایک بات بتاؤ کہ ہمارے پاس جو کانسنٹریشن کیمپس ہیں یہ 2, اس میں ہیں کوئی امام؟ اس نے کہا ہیں. تو کہا ٹھیک ہے بلاؤ ان کو لے کے آؤ. تو نے کہا سر کہاں سے لے کے آئیں, ٹائم دیکھیں 12 بجے ہے نا, تو اب کہاں سے ہم لے کے آئیں ان کو. تو اب کیونکہ اب ہمیں پتہ نہیں اتنے بڑے کیمپس ہیں, اس میں جانا ڈھونڈنا تو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا. تو آپ اتنا ٹائم دے دیں, ہم صبح لے آتے ہیں ان کو. کہتے ہیں صبح لے کے آؤ ان لوگوں کو, میں بات کرتا ہوں. تو تم مجھے کہا تم سمجھتے ہو کہ مانیں گے. میں نے کہا یار آپ اف یو ڈونٹ شوٹ اٹس 100% مس. میں نے کہا آپ کوشش تو کریں نا, بات تو کریں. اور میں کہا ایسی کوئی بات نہیں, ہم بات کر لیں گے, میں بات کر لوں گا, ان کو سمجھا دیں گے, وہ بات کر لیں گے تو ہو جائے گا کام.
میں کہا یار لاشیں تو نہیں رکھنی چاہیے, اور واقعی نہیں رکھنی چاہیے. اچھا دیکھیں, میں بھی ویسے بات کر رہا اخلاص سے, میں بھی دل میں سوچا کیوں رکھنی لاشیں یار, کیا ضرورت ہے, دے دو واپس یار, ان کی واقعی بیوی بچے ہیں, اب مار دیا اب تو اب کیا کرنا ہے. میں بھی یہ سوچ رہا تھا, تو بات میری بھی دل سے نکل رہی تھی, لاشیں واپس کر دو یار, کیا ہے اس میں اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت. کہنے لگے اتنے یہ بدماش ہیں. میں نے کہا کہ ہر لاش پہ میں آپ کو 100 پرزنر چھوڑتا ہوں. اور پتہ کیا انہوں نے جواب دیا, تو یہ بدماشوں نے, تمہارے جنرلز نے کیا کہہ دیا. کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جو 100 بندے واپس کرنا چاہتے ہو نا, ان کو بھی گولی مار کے رکھ لو, ان کو بھی گولی مارو تم لوگ, ہم یہ لاشیں ہی دیں گے. یہ جو طریقہ ہوتا ہے جب میں 100 بندے ہر لاش پہ چھوڑ رہا ہوں تو بھی یہ نہیں مان رہے. میں نے کہا خیر ماننا تو چاہیے یار. اچھا میں دل میں سوچوں یار 100 بندے چھوٹے ہم بھی چھوٹ جائیں گے, 100 میں ہم بھی ہو جائیں گے. میں سوچ رہا ہوں کہ یار لوگ چھوٹ جائیں گے, 500 بندے چھوڑ. اچھا اب یہ تھا کہ یہاں 2 کیمپس تھے, پتہ نہیں اور کہاں انہوں نے پکڑے ہوئے تھے بدماشوں نے, تو صرف ان کیمپ سے لوگ نہیں چھوٹیں گے, کہیں اور سے بھی چھوٹ جائیں گے. یہ تو موستار کے آس پاس کے علاقے ہیں. لڑائی تو بہاج میں بھی ہو رہی ہے, لڑائی تو سینٹرل بوسنیا میں بھی ہو رہی ہے, لڑائی تو کرسلیاک میں بھی ہو رہی ہے, ترابلین میں بھی ہو رہی ہے, لڑائی تو جگہ جگہ ہو رہی ہے. جنگ ہے نا, یہ کوئی ایک چھوٹی اسکرمش تو نہیں ہے. تو مسلمان تو جگہ جگہ بیچارے قید میں تھے, ان کی بھی ان کی بھی. میں سوچوں کہ یار 100 بندے یار چھڑوا لو یار. میں بھی دل میں سوچا تھا کہ سمجھاؤں گا جو امام ہے کہ بھائی کو سمجھاؤ, چھڑوا تو لو بندے یار, چھوڑو لاش کو یار. وہ کہہ رہے نہیں, یہ جو 100 بندے ان کو مار دو تم لوگ, ہم نہیں چھوڑیں گے لاش. کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں کہ غلط کر رہے ہیں. تو کہنے لگے اچھا جنرل مین, تو یہ تو ہوگی بات صبح. میں نے کہا شکر, 12 بجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ٹالا. ان سے کہا کیا کرنا ہے ان کا. تو اس نے پوچھا کہ یار ان کو مارنا نہیں تھا ہم کو پہلے, تو اگر آپ کہیں تو ابھی ماریں ان کو ذرا. اس نے نہیں مارنا بھائی, جس حالت میں اس حالت میں چاہیے, مجھے ان سے کچھ کام کروانا ہے, ان سے بات کروانی ہے ان کی اماموں کی, خبردار ان کو ہاتھ نہیں لگانا. اچھا جی کیا کرنا ہے. تو ان کا جو کیمپ ہے چیپلینا والا, وہ گھنٹہ 1.25 گھنٹے کا راستہ ہے, تو جو قریب والا کیمپ ہے اس میں رکھ دیتے ہیں, صبح واپس لے کے آنا ہے. اس نے ایسا کرو کہ ان کو وہیں ڈال دو, لے جاؤ. ہاں چلو. اب ہمیں جو ہے جناب, اب اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خلاصی کی. اب وہ لے گئے. اچھا مار نہیں سکتے, جنرل نے کہا مارنا نہیں, شکر کوئی پٹائی نہیں ہوئی. لیکن اب بھوک سے برا حال, وہ پورا دن کھانا ویسے ہی وہاں نہیں ملا تھا, پھر یہ لے کے یہاں آ گئے تھے, پھر لے گئے ہمیں واپس. اب وہ یار وہ ایک اور ایپیسوڈ ہو جائے گا یار. اس کیمپ میں ہم نے کیا دیکھا, یقین کریں اس میں ایک شیڈ میں, جس کا میرے اندازہ میں نے لگایا تھا کہ 120 فٹ بائے 60 فٹ یا 50 فٹ کا وہ تھا, کیا شیڈ تھا. اور انہوں نے, اچھا پوری کہانی نہیں سناؤں گا, انہوں نے کیا کیا کہ اب رات بج گئے تقریباً 1 یا 12:30 ہو رہے ہیں, اندھیرا ہے, باہر سولجرز کھڑے ہوئے ہیں, سپاہی گارڈز کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کہ اتنا بڑا دروازہ اس کو یوں کیا, ہینڈ کفس کھولے اور دھکا دے کے دروازہ بند کر لیا. میں نے کہا شکر یار, ہاتھ تو کھلے. ہاں ہاتھ تو کھلے. جو دھکا دیا تو میں نے کہا جائیں گے, پھر بیٹھ کے سوئیں گے یار, برا حال ہے بھوک سے, نڈھال, تھکن سے. 1 قدم نہیں چل سکے. یوں ہاتھ پاؤں گیا نا تو کیا ہوا, کسی کو لگا, پھر دروازہ بند ہو گیا. اب دونوں ہم یوں کھڑا ہو کر نہیں بتا سکتے, یوں ہم کھڑے ہیں دیوار کے پیٹ لگا کر. تھوڑی دیر میں آنکھیں ایکلیمیٹائز ہوئیں, اور اس کے بھی وہ تھے روشن دان, کھڑکی نہیں تھی کوئی, اس سے آ رہی تھی چاندنی. کیا دیکھا, 700 لوگ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ, بالکل اس طرح سے سارڈینز کی طرح نا, ایسے ایسے ایسے, 1 انچ جگہ نہیں تھی. اور یہ کتنے گرمیوں کے دن تھے, گرمیوں کے دنوں میں وہ پڑے ہوئے سارے. میں نے کہا یار چلو وہاں سے آن چھوٹی. اچھا وہ تو اللہ کا شکر ادا کیا بھائی, چلو, کیونکہ مجھے جو اللہ کا میں شکر ادا کر رہا تھا کہ جو ٹارچر نہیں ہوا ہے ابھی تک, اور یہ نہیں ہوا ہے. گولی تو چلو پھر بھی آسان تھا, اب یہ نہیں پتا کل کیا ہوگا. تو ایک رات تو گزری, وہاں جو ہے ہم آگے نہیں چل سکتے, بیٹھ ہی نہیں سکتے, صرف کھڑے رہ سکتے. تو میں کہا بات صحیح, میں تو گر جاؤں گا بچوں, یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک کام کرتے ہیں. تو میں نا یوں کر کے نا, ہم دونوں, ایک بندہ بیٹھ گیا ایسے بالکل. تو اتنی مشکل سے ہم بیٹھے ہیں کہ 1-2 نہیں بیٹھ سکتے, ایک بندہ کھڑا رہے گا, بیٹھے گا. پوری رات باری لگائی ہم نے, آدھا گھنٹے کی, کہ آدھا گھنٹہ ایک بیٹھے اور سوئے, آدھا گھنٹہ کھڑا رہے, پھر آدھا گھنٹہ وہ کھڑا. پوری رات آدھا گھنٹہ اٹھنا بیٹھنا سے صبح ہوئی ہے. اور اسی حالت میں ہمیں نماز پڑھی ہے, کھڑے نماز پڑھی.
کہ فجر تو قضا نہیں ہوتا, عشاء بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی, نہیں سو عشاء تو پڑھ چکے تھے نا, عشاء تو پڑھی ہوئی تھی, اب فجر تھی, وہی تیمم کیا, وہی ہوئی, اور صبح ہوئی ہے تو جو حشر تھا لوگوں کا, میں نے وہ دیکھا, میں نے کہا اللہ, اب میں ایک اور دعا, میں کہا اللہ, اچھا وہ جو جگہ تھی اس کو جو میں دیکھا تو وہ جہاں ہم تھے نا وہ 5 اسٹار ہوٹل لگنے لگی. اللہ دعا میں, اللہ تعالیٰ یہاں تو میں نہیں رہ سکتا, اے میرے اللہ مجھے وہیں بھیجا دیں یار کسی طرح سے, یا گولی لگ جائے یا یہاں نہیں ہو سکتا, تو بہت مشکل ہے, نہیں ہو سکے گا, میں یہاں سروائیو نہیں کر سکتا. اچھا اب وہ پوچھنے لگے تم لوگ کہاں سے آ گئے, ہم تو چیپلینا سے آئے. اچھا اب جناب وہ کانورسیشن شروع ہو گئی کہ چیپلینا میں کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, کمپیریزن. کہا کہ یار آپ لوگوں پہ کھانا بند ہوا تھا 3 دن, میں کہا ہاں ہوا تھا. پھر کیا ہوا, میں کہا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. پانی بند ہوا تھا, میں کہا نہیں. کہ اچھا پانی بند ہوا, میں کہا نہیں پانی نہیں بند ہوا, پانی تو ملتا تھا. کہا ہمارے پہ کھانا ہی بند ہوا اور پانی بھی بند ہوا تھا. میں کہا پھر کیسے گزارا کیا, پانی تو 24 آورس کے بعد تو آپ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کہا کہ ہم نے اپنا پیشاب جمع کیا, سب نے, ہم نے وہ 3 دن اپنا پیشاب پی کر ہم نے سروائیو کیا. میں کیسے, کیا یہ دیکھیں کنٹینر, ہر کے پاس ایک اسٹیل کا کنٹینر تھا اتنا سا کہ اس کے اندر ہم نے پیشاب. میں نے کہا باتھ روم کہاں ہے, کہ باتھ روم تو نہیں ہے یہاں. میں نے کہا نہیں کرو یار, میں نے کہا ہمارے پاس تو باتھ روم ہے, کبھی باتھ روم میں بھی چھوڑ دیتے ہیں, کبھی بالٹی آ جاتی ہے. کہ بالٹی والٹی یہاں نہیں ہے. میں پھر کیا کرتے ہیں آپ لوگ, کہ اسی کپ میں ہم جو ہے پیشاب و پیخانہ کرتے ہیں اور اس کو لے کے جاتے ہیں اور ہم اس سے باہر پھینکتے ہیں. میری تو جان نکل گئی یار, مجھے وہ بالٹی یاد آنے لگی. میں نے کہا یار قسم سے وہ بالٹی صحیح تھی یار. کہتے کیا کریں, میں نے کہا ہمیں تو کھانا دیتے ہیں باہر نکال کے, تم لوگ کہاں جاتے, کہ ہمیں کھانا باہر نہیں ملتا. پھر کھانا کہاں ملتا ہے, کہ یہیں. میں نے کہا یہاں کھانا دیتے ہیں, کیسے, کہتے ہیں اسی کپ میں, جس کپ میں ہم ڈیفیکیٹ کرتے ہیں, جس کپ میں یورینیٹ کرتے ہیں, اسی کپ میں دھونے کی اجازت نہیں ہے. مرتا کیا نہ کرتا. جس کا نتیجہ کیا تھا, بیماریاں, بیمار ہیں لوگ, کسی کو بخار ہوا ہے, کسی کو ٹیمپریچر ہوا ہے, ہڈیاں نکل گئی ہیں بھوک سے, اس سے. اچھا میں 19 دن رہا, ہر دن میں 1 پاؤنڈ لوز کر رہا تھا. میں نے اس 19 دن کے اندر 20 پاؤنڈ لوز کیے. اگر سپوز کہ 1 مہینہ اور 2 مہینے میں رہ جاتا نا, میرا تو حشر ہو جانا تھا. 20 پاؤنڈ ان 19 days. لیکن یار وہ کھانا ملتا تھا, بھلے فاقے سے ملتا تھا, لیکن 1 کپ میں ملتا تھا, کپ صاف ہوتا تھا. یار یہ تو, اور بھی بہت ساری کہانیاں تھیں بھائی, ابھی ٹائم نہیں ہے. میری تو سٹی گم ہو گئی. میں نے کہا اے اللہ مجھے آپ واپس کیب میں بھجوا دیں, وہ یہاں سے نکالیں. ہماری آج 30 سال بعد سننے کے بعد ہوش و باس اڑ گئے ہیں. کہتے ہیں ہم تو آئی وٹنس ہیں نا, تو آپ نے تو اس میں اور بھی چیزیں آپ نے تو بھگتا ہے. ہم تو بچ گئے یار اس میں تو, اور وہ اور بھی ایشوز تھے اس کام کے اندر, میں کیا بتاؤں. میں گھڑی دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا یار کہیں یہاں چھوڑ کے چلے جائیں, نہیں بلائیں تو کیا کریں گے آپ, بھائی یہیں چھوڑ دیں چند دن. اللہ کا شکر ہے ہماری گاڑی تھی ڈیزل, وہ جو فورڈ تھی, کوئی 9 بجے, فجر میں تو ہم اٹھ گئے تھے نا, سو تو سکتے ہی تھے. ان بچاروں نے یوں ہو کے جگہ دی ہمیں, ہم بیٹھے, اور برا حال تھا ان کا. خیر مرد عورتیں سب کٹھے. نہیں سب مرد تھے. ان دونوں کیمپ میں لڑکیاں نہیں تھیں. کچھ لڑکیاں آئی تھیں 3-4 بیچ میں, ان کا مجھے پتا کیا ہوا. کچھ آئی تھیں لڑکیاں, لیکن 3-4 لڑکیاں آئی تھیں اور پھر رہی تھیں کچھ دن, ان کا مجھے پتا. کیمپ میں اکثر مرد ہی تھے, اس کیمپ میں سارے مرد تھے, عورتیں نہیں تھیں. یار 9 بجے گاڑی آ گئی یار, مجھے آواز آئی ہماری گاڑی ڈیزل کی. میں نے کہا گاڑی آ گئی, اور نکلو چلو. پھر ہینڈ کف لگایا. جو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا دل کی گہرائی سے, اللہ آپ کا شکر ہے یار, یہاں سے تو نکالے یار. میں کہا اللہ میں یہاں تو میں نہیں رہ سکوں. اللہ ادھر بھی گولی تھی. گولی لگ جائے یار, کچھ ٹائم ایسا آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے گولی ٹھیک ہے, چلے جائیں گے نا. یہ جو اذیت ہے. خیر پھر واپس پہنچے, اب پھر وہاں جا کے بٹھا دیا انہوں نے, اب بٹھا دیا, اور اس کو وہ بدماش پھر آگے بیٹھ گیا. جنرل نہیں, جنرل بزی ہے نا, اس جنگ لڑ رہا ہے نا, وہ جاتا ہے آتا ہے چلا جاتا ہے. پھر میں گیا تو وہ جنرل نہیں تھا, ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ بیٹھا تھا, وہ والا جو ہمارا گارڈ یوں تان کر. اب کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ لے کے آ گئے 2 اماموں کو پکڑ کے, بیچاروں کو لا کے ان کو بٹھایا. اب وہ بھی بیچارے مسکین بیٹھے ہیں, ہم بھی بیٹھے ہیں. ابھی آیا جنرل, اس نے کہا دیکھو یہ بیٹھے ہیں یہ لوگ. میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا دیکھو بھائی ایسا لاشوں کا معاملہ ہے, یہ تو شرن ٹھیک نہیں ہے. تو کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. میں کہا یار ان کو سمجھائیں. کہنے یار ہماری بات تو سنیں گے نہیں. میں کہا بتا دیں, بات کر لیں ان سے. تو
اس نے کہا ٹھیک ہے ان کو ملاؤ. تو میں نے کہا یار دیکھو لاشیں نہیں رکھنی چاہیے نا. تو دو امام تھے پڑھے لکھے تھے بیچارے, انہوں نے کہا بھائی نہیں رکھنی چاہیے. ہم بھی کہتے نہیں رکھنی, صحیح نہیں ہے دے دیں واپس. اور میں نے کہا یہ کہہ بھی رہا ہے, اچھا ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں ہے پورا, لیکن یہ بات چل رہی کہ بھیا مجھے یہ تھا کہ 100 بندے ریلیز ہو جائیں گے. اگر 4 لاشیں ہیں تو 400, 500 بندے آپ کے ریلیز ہو جائیں, کتنی بڑی بات ہے یار. بہت بڑی بات. بھلے ہم کو نہ ریلیز کریں, ان بیچاروں کو تو چھوڑ دیں, یہ تو پورے سویلینز ہیں یار, بیچارے مسکین لوگ پھنس گئے. اور ظاہر بات ہے ہم تو سوچ کے آئے تھے جنگ میں جا رہے ہیں, جنگ میں ہم تو سوچ کے آئے تھے, تو ہمیں پھر بھی اتنی تکلیف نہیں ہو رہی تھی. وہ تو بیچارے شریف لوگ گھروں سے اٹھا لیا آپ نے, ینگ لڑکے بھی ہیں, ضعیف لوگ بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, ان کی حالت بیچاروں کی دیکھی نہیں جا رہی تھی. تو انہیں کہا ٹھیک ہے ہم بات کریں گے. اچھا اب وہ کیا ہے, ریڈیو کنیکشن ایک مسئلہ ہے. اب یہ ریڈیو کنیکٹ کر رہے ہیں بوسنین آرمی کے کمانڈرز کے ساتھ. اچھا کنیکٹ نہیں ہو رہا, کنیکٹ نہیں ہو رہا, کنیکٹ, اچھا وہ کنیکٹ نہیں ہونے کے چکر میں وہ 2-3 گھنٹے اور گزر گئے. تو آگے کنیکٹ ہوا. جو کنیکٹ ہوا تو انہوں نے کہا بھی بوسنین آپ کے امام ہیں, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جواب پتہ ہے کیا ہے, ہم کو نہیں بات کرنا. ہاں ہم بات نہیں کرنا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات, ہم نے بات ہی نہیں کرنی, گو ٹو ہیل. 2-3 گالیاں بھی دی. تو کہیں کہ امام ہے, تو کہا تو امام ہے نا تو گولی مار دو ان کو, جاؤ ہمیں بات نہیں کرنی ان سے. ٹھاک. اس نے دیکھو تمہارا یہ لوگوں کے کام دیکھو ان کے, تم کہہ رہے ہو کہ جو ہے یہ عزت کرتے ہیں. میں کہا بھائی عزت تو کرتے ہیں, تو بات ہی نہیں کر رہے. میں کہا میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, بات نہیں کر رہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں کہا یار ایک کام کریں آپ سنیں. کیا؟ میں کہا بھائی ہماری بڑی عزت کرتے ہیں موسٹار کے لوگ نا, صاحب اتنے مہینے سے ہم جاتے ہیں. میں کہا یار ہم جا کے بات کر لیتے ہیں. اس نے کیا مطلب؟ میں کہا بھائی ہم جا کے ان کو بات کر لیتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں تو شاید چھوڑ دیں. اس نے کہا کہ ایک بات بتاؤ کہ یہ تم کیوں اتنی تکلیف کرنا چاہتے ہو ان لاشوں کے لیے. میں کہا میں لاشوں کے لیے تکلیف نہیں کرنا چاہتا, سوری, یہ پرنسپل کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ اگر یہ لاشیں نہیں دے رہے ہیں تو یار نام تو اسلام کا خراب ہو رہا ہے نا. میں بھی مسلمان ہوں, یہ مسلمان ہے. اب یہ تو اگر اب اس وقت تک مجھے نہیں پتا نا یہ چکر کیا ہے. میں کہا لاش نہیں دے, اچھا مجھے غصہ آ رہا تھا یار دے دو یار, عجیب تم جاہل ہو, بات بھی نہیں کر رہے تم ان سے. تو میں نے کہا یار لاش یہ نہیں دے رہے ہیں تو اسلام کا نام خراب ہو رہا ہے نا یار. میں تو نہیں چاہتا اسلام کا نام خراب ہو, میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں اسلام کا نام خراب نہ. کیا تمہاری بات نہیں سنیں گے تو؟ میں کہا بھائی نہیں سنیں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں, کوشش تو کر سکتے ہیں نا, ویور نے وہ بات سن لیں, کچھ عزت تو کرتے ہیں. اتنے دنوں سے ہم آتے جاتے ہیں, مہمانوں کی عزت کرتے ہیں, ہم نے اتنا ان کو کھانا دیا ہے, میڈیسن دی ہے, یہ تو ہم مان رہے ہیں نا ہم نے کیا ہے. پھر بولا صاحب اسٹاف آفیسر کو ادھر آؤ, تم کہہ رہے ہیں کیا کرنا ہے یار, یہ کہہ رہے ہیں کہ بات کریں گے. اس نے کہا دیکھیں یہ آپ سے بلف کر رہے ہیں, یہ لوگ بلف کر رہے ہیں. مسئلہ کیا تھا, کیس بنایا تھا انہوں نے, ہاویوں نے. کیس تو جن سے دھوکا ہوا تھا, کیس تو انہوں نے ان کو دیا تھا, انہوں نے تھوڑی انویسٹیگیشن کی تھی. اب وہ جو کیس وہ لا کے لے کے آئے ہوئے تھے وہ تھا بالکل بہت ہی پریپوسٹرس. یعنی یہ بھی سوچتا ہوگا یار, یہ جب میں نے کہا میں کہ یار ہم نے نہیں کیا, تو یہ بات واقعی تھی بھی بڑی مشکل سوچنا کہ یار 2 بندے کروشیا سے آئے ہیں, وہ پہنچے کیسے اس پوائنٹ کے اوپر. پھر انہوں نے آپ کو چیلنج کر دیا ہے, 2 یعنی رائفل کے ساتھ آپ نے ایک پیٹرول کو ایمبوش کر دیا. پاگل ہیں کیا؟ کون سے اس طرح کا کوئی کمانڈو ایکشن ہو رہا ہے؟ یہ بات تھی بھی ایسی عجیب سی نا, وہ بھی ملٹری کا آدمی تھا. یہ واقعی مشکل لگتا ہے ایسا. بات یہ تھی, وہ بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ایمبوش ہوا ہوگا. کیس تو انہوں نے بنایا تھا نا, کیس تو انہوں نے بنایا نہیں تھا. تو اب یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یار یہ تو واقعی یو ایس سے ہی ہیں, بات بھی سمجھ آ رہی ہے اور ایمبوش مشکل بھی لگ رہا ہے. میں نے کہا دیکھیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ہم نے کیا نہیں ہے نا, ہم نے جو ہے وہ کھانا دیا ہے, ہم نے, آپ پوچھ لیں, آپ ریسرچ کر لیں یار. اوپر سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے تو اس کے اسٹاف آفیسر نے کہا کہ دیکھیں یہ بلف کر رہے ہیں اور یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں, وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دس, ان کو شوٹ کریں, ختم کریں قصہ یار. اس نے کہا بھائی 1 منٹ ہولڈ کرو, مجھے وہ لاشیں چاہیے ہیں, اگر یہ لاشیں لے آئیں تو. اس نے کہا سر بلف کیا کر رہے ہیں, کہہ تو نہیں جا کے بات کریں گے تو. اس نے کہا اب آپ دیکھ لیں یار. اچھا ابھی یہ بات چیت چل رہی ہے, ہاویو کیا انفارمیشن کی پتہ آپ کو کیا جی؟ وہاں انفارمیشن چلی گئی کہ ان کی تو کل وہ نہیں تھی ایکسیکیوشن, تو وہاں خبر کہ ایکسیکیوشن تو ہوئی نہیں. انہوں نے اپنا پوچھا لوگوں سے کہ کیوں نہیں ایکسیکیوشن ہوئی. تو اس کیمپ کے جو سپاہی تھے انہوں نے ان کے لوگوں کو بتایا کہ صاحب ان کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں نا, تو وہ بھی آ رہے جا رہے ہیں, سارا دونوں آرمی ساتھ لڑ رہی ہیں, انفینٹری تو ان کی تھی نا,
یعنی جو فوجی تھے سپاہی تو ان کے تھے, جی بالکل ان کے ایسے تو آرمر تھا اور جو آرٹلری تھی ان کے پاس, آرمر اور آرٹلری, تو ان کے بالکل کنیکشن تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ تو انگلش میں بات کر رہے ہیں, ہم کو سمجھ نہیں آ رہی کیا باتیں کر رہے ہیں. وہ جو ہمارے جنرل ہے وہ بھی انگلش میں بات کر رہے ہیں, وہ بھی انگلش میں بات کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو پٹا لیا ہے. انہوں نے کہا اچھا. ابھی یہ بات ہوئی تھی, اماموں کو تو اور بھی بھیج, وہ بیچارے تم جاؤ ان کو انہوں نے واپس کیمپ بھیج دیا. ابھی یہ بات ختم ہی ہوئی تھی کہ وہ پہنچ گئے ہائی بابل HVO یعنی HVO یعنی بوسنین کرویشین آرمی کے ہیڈ آف انٹیلیجنس آ گیا 2 آفیسرس کے ساتھ. اس نے کہا کہ یار وہ وہاں بیٹھ گیا, وہ آیا اس یونیفارم میں, 2 بندے بیٹھ گئے, وہ دیکھ رہے ہیں میری طرف, ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اچھا ہم ہینڈ کف میں پیچھے. انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے بات کی اپنے کمانڈر سے, ہمارے جنرل صاحب سے, جو جنرل سے بات ہوئی ہے تو ہم آئے ان کو واپس لینے. کیوں؟ پھر نیا ٹوسٹ آ گیا کہ بس ہم یہ ہمارے پریزنرز ہیں. اس نے پریزنرز تمہارے ہیں, واپس کیوں لینا ہے؟ کہ نہیں بس ہم واپس لینے جاتے ہیں. اس نے کہا یہ لوگ سمجھتے ہیں کرویشین. اس نے کیسے سمجھ سکتے ہیں, ان کو یہاں آ کر 3-4 مہینے ہوئے. ایسے دیکھیں یہ بات ہوگی جون کی نا, اکتوبر ہم گئے تھے, نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون, 8 مہینے 7-8. اس نے کہا 7-8 مہینے میں اتنی اچھی زبان کیسے کوئی سیکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا تم لوگوں کو کرویشین آتی ہے؟ اچھا مجھے تھوڑی سمجھتی تھی, آتی, اس کو زیادہ آتی تھی عباس کو. اور ہم نے آپس میں فیصلہ کیا تھا بچوں بتانا, یہ بولنا, جب تم نے بولا مارے گا تو بس نہیں آتی. اس نے دیکھو تم لوگوں نے اگر جھوٹ بولا نا, آئی ول ناٹ کل یو ایزیلی, آئی ول بریک یور بونز دین آئی ول کل یو. ہم نے کہا بھائی ہمیں نہیں آتی یار. میں نے کہا ڈو یو ایکسپیکٹ کے ساتھ میں ہمیں اتنی زبان آتی ہوگی؟ اس نے کہا بھائی نہیں آتی ہے زبان, بات کرو کیا بات مسئلہ ہے. اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے, مجھے کم اور اس سے زیادہ. اب وہ مجھ سے میں پھر پوچھ لیتا بھی, یار بتائیے کیا ہوا, تو وہ اور تفصیل بتاتا تھا. وہ بات یہ چل رہی تھی, میں نے کہا ان کو ہمارے حوالے کریں. اس نے کہا نہیں مجھے کام ہے. کیا کام ہے آپ کو ان سے؟ اس نے کہا بس کوئی کام ہے مجھے, ابھی میں نہیں واپس کر سکتا. اس نے ان کی تو ایکسیکیوشن ہونی تھی. اس نے ہاں ہونی تھی, لیکن مجھے کام نکل آیا ان سے. تو ٹھیک ہے پھر ہمیں واپس کریں. اس میں واپس ابھی نہیں کر سکتا, آئی ایم سوری, مجھے کچھ کام ہے. انہوں نے کہا دیکھیں سر یہ ڈینجرس لوگ ہیں, یہ اسپائز ہیں, انہوں نے ایمبوش کیا. اس نے کہا کہاں سے ایمبوش کیا انہوں نے؟ پوچھیں ان سے. کہ تو آپ ثبوت لے کے آؤ. اس ثبوت تو ہے ہمارے پاس. کیا ہے ثبوت ہے ہمارے پاس؟ اس نے کہا ٹھیک ہے کام کریں, ہم اس کو انٹروگیٹ کریں گے, آپ سنیں. میں نے کہا بھائی مصیبت. تو مجھے انگلش آتی ہے, میں انٹروگیٹ کرتا ہوں ان کو. اس نے کر لو انٹروگیٹ. اس نے جنٹل مین دس جنٹل مین از گوئنگ ٹو انٹروگیٹ یو. میں نے کہا پوچھ لیں یار, ہم تو بیگن ہیں. اب وہ بیٹھ گیا, وہ 2 بندے بیٹھ گئے ساتھ. اب وہ جو انٹروگیشن ہوئی ہے نا, اب آپ خود سوچیں, ہمیں پتا تھا ان کے ہاتھ لگے اور گولی آئی. بچوں یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, غلط ہو گیا نا کام ان کا. تو انہوں نے اتنی بڑی تیاری کی ہمیں مارنے کی, اور آپ کے نوالا آپ نکال کے لے گئے, اور وہ بندہ اڑ گیا کہ مجھے کام ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات بتائیں کہ آپ نے, میں کہا ہم نے ایمبش کیا ہی نہیں, کہ ہمارے پاس وہ ہے وٹنسز ہیں. ہمیں کہاں ہیں وٹنسز؟ اس نے کہاں ہیں وٹنسز؟ وٹنس تو کوئی تھا نہیں. میں نے کہا تم لوگ موسٹا جاتے تھے؟ جی جاتے تھے. تم لوگ بوسنین آرمی کو جو ہے سپورٹ کرتے تھے؟ ہم نے کہا نہیں. کھانا دیتے تھے؟ کہ نہیں. تم نے کیش دیا؟ ہم نے نہیں دیا. جھوٹ. سامعین, جنگ میں جھوٹ کی اجازت ہوتی ہے, جنگ میں جھوٹ کی اجازت ہوتی ہے, وہ فتویٰ نہ لگائے گا, کیونکہ جو ہم نے کیش دیا تھا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے نا. کہاں سے ہی پکڑیں گے؟ یہ لوگ بیچ میں تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. جی ایسے ہی کیسے پکڑیں گے؟ اب دیکھیں اس ڈیٹ کو تم لوگ گئے ہو اور تمہاری میٹنگ ہوئی ہے ان کے کمانڈرز کے ساتھ. سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ سچ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہوئی ہے. کہا دیکھو ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ ہم نے کہا اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ موبائل الٹرا ساؤنڈ چاہیے مشین. جیسے انہوں نے یہ کہا نا, وہ جو سائڈ ان کا 2 اسسٹنٹ آفیسر تھا, اس نے ہاں ان کو ضرورت تھی اس کی, انہوں نے کہا ہوگا ان سے. میں وہ مانگا تھا اس لیے بلایا تھا. اور کوئی بات نہیں ہوئی وہاں؟ میں کہا نہیں. بات تو اور بھی ہوئی تھی. میں کہا نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ میں کہا پھر ہم ڈیلیور کی. وہ دوسرا بولا سر ڈیلیور ہوئی ہے. اس نے یہ بتاؤ کہ تم میں سے ایک شخص جو ہے نا آگے گیا ہے ماؤنٹ ایگمن پہ. اچھا میں نے اس کو کہا تھا عباس علی یہ نہیں کرنا یار. اچھا عباس علی صاحب کو بہت شوق تھا. انہوں نے کیا کیا کہ کسی نے کہا یار ہمارا ایک بندہ ہے وہ جرنلسٹ ہے, اس کو نا فرنٹ لائن میں لے کے جانا ہے, اور وہ راستہ جاتا ہے موستار سے, اور موستار کے تو یہ 2 بندے لے کے جا سکتے, تم کیا لے کے جا سکتے ہو؟ عباس علی سے کہا تھا. عباس علی ہاں میں لے کے جا سکتا ہوں. عباس علی نے اس بندے کو بٹھا لیا تھا ساتھ.
اور جناب اس کو موسار تک لے آئے تھے. اب موسار سے آگے سیف تھا ایریا. ماؤنٹ اگمن ایک پہاڑ تھا جو سرائیو کے سامنے تھا, جو ایک واحد پہاڑی تھی جس میں مسلمانوں کا کنٹرول تھا. ٹھیک ہے. تو عباس علی صاحب پھیل گئے کہ نہیں میں اس کو جو ماؤنٹ اگمن چھوڑ کے آؤں گا. میں کہا یار دیکھ لو یار, مت جاؤ یار, چھوڑو بھائی, یہیں رہو چپ کر کے. کہ نہیں میں جاؤں. تو یہ اس کے ساتھ چلے گئے ماؤنٹ اگمن تک, اور وہاں جا کے جناب وہ ٹارگیٹ پریکٹس بھی کر رہے ہیں, فائرنگ بھی کر رہے ہیں. عباس علی صاحب یار میں فائرنگ بھی کی, یار میں کہ چلو کر لی. تو میں کیا مطلب ہے یار, یہ حرکتیں کر کے آئے تھے. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہوتا ہے کسلیاک میں بھی رکے تھے یہ. انہوں نے کہا کہ یہ ان میں سے ایک بندہ گیا ہے ماؤنٹ اگمن پہ, وہ تو ملٹری بیس ہے. اگر یہ ریلیف ورکرز ہیں تو ماؤنٹ اگمن پہ کیا کرنے گئے ہیں یہ؟ ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ کراس کیا انہوں نے یہاں سے چیک پوسٹ ہماری. تو پوچھا تم کون گیا تھا وہاں اس طرف؟ تو ویسے میں گیا تھا. کہاں گئے تھے تم؟ اسے میں ماؤنٹ اگمن نہیں گیا تھا. تو تم کہاں گئے تھے بھائی؟ میں کس لیے گیا تھا. کیوں؟ وہ آیا تھا, رپورٹر آیا تھا, اس کو لے گیا تھا. کیونکہ کسلیاک سے آگے تو کروشین چیک پوسٹ ہی نہیں ہے نا. یہ پروف کر سکتے ہیں کہ کسلیاک بندہ پہنچا ہے. کسلیاک سے ماؤنٹ اگمن یہ پروف ہی نہیں کر سکتے. چیک پوسٹ تو ہماری وہاں نہیں ہے نا, وہاں تو مسلم تھا. عباس علی کو پکا پتا سمجھدار تو پتا تھا کہ یہ تو پروف ہی نہیں کر سکتے نا. کیسے کریں گے پروف؟ یا تو ہمارا کوئی ڈبل ایجنٹ بتا رہا ہو, یہ تو بہت ہی ان لائکلی چیز ہے, اتنا تو رسک لینا ہی ہوتا ہے نا. تم آگے نہیں کر سکا. نہیں کیا میں آگے, میں کس لیے واپس آ گیا. تم کس لیے میں کیا کیا؟ اس نے میں جائے کافی پی. کہاں سے پی تم نے کافی؟ اس نے وہاں جو ہے نا وہ اسٹریٹ ہے اس کے تیسری پتہ کچھ بتایا, اس ایڈریس پہ کافی شاپ ہے بڑا اچھا تھا. وہ دوسرے آفیسر کہتا ہے ہاں یہ کافی شاپ تو ہے. اور کیا کیا اس نے کہا میں نے نا ایک سگار باکس لیا, بڑے خوبصورت وہاں لوکل سگار باکس بنتے تھے ایسے ڈبے, اور بہت بیوٹیفل سر. وہ سگار باکس لیا. کتنے کا لیا؟ اس نے 10 ڈوش مارک. تو وہ کہتا ہے وہاں ایک سگار باکس ملتے ہیں اور ان کی پرائز بھی 10 ڈوش مارک. وہ کہہ رہا ہے ساتھ والا. اچھا یہ جو تھا نا جنرل وہ سن رہے ہیں. اس نے کہا نہیں وہاں سگار باکس کہاں ہے, وہ سگار باکس. اس نے ہمارے آفس میں اسپلٹ میں, آپ ٹائم تھا میں جا کے لے کے آیا. پاگل مت بولو, چپ. اسے میں سگار باکس ہمارے آفس کے اندر ہے, آپ مجھے ٹائم دے میں کل تک لے آؤں. اس نے کہا چپ ہو جاؤ یار, سگار باکس لے کے تم آؤ گے. اب اللہ کا نظام تھا, اللہ کا فضل تھا, وہ ایسے ڈیفیکلٹ کویشچنز آ رہے تھے اور اللہ کے فضل سے ہم سے اللہ تعالیٰ صحیح جواب نکل رہے تھے. یعنی ایسے بچ رہے تھے نا, یوں بچے, وہ مشین کے وجہ سے وہاں سے بچ گئے. فلانی دفعہ تم گزرے تھے, کیا کیا تھا آپ نے؟ جی وہ کروشین ہاسپٹل کو میڈیسن. تم کروشین ہاسپٹل کو میڈیسن کیوں سپلائی کر رہے تھے؟ ہمارے تو ڈاکیومنٹیشن نکال کے دکھا سکتے ہیں. پوچھ لیں, پوچھا ہوگا انہوں نے, آئے تھے. اچھا وہی جو کروشین ہاسپٹل جانا تھا وہ کام آ گیا. ہمیں کہا, تو اس نے کہا یار تو اس سے پوچھا تم کروشین ہاسپٹل کیوں جا کے دوائی دے رہے تھے؟ ہیومینیٹیرین بیسس. ہم ہیومینیٹیرین تھے, دوائی ایکسٹرا تھی تو ہمیں دے دی. تو جنرل نے اس سے کہا کہ یار وہ دوائی دے رہے تھے یار, یہ صحیح ہے نہیں ہے؟ تو اس نے کہا صحیح تو ہے, تو کیوں دے رہے تھے کروشین ہاسپٹل کو تم دوائی؟ ہم نے کہا بھائی وہاں ضرورت تھی. اب یہ چل رہا ہے 1 گھنٹہ. میں نے کہا یار 2 گھنٹے 3 گھنٹے یہ پکا تھے کہ ان کو توڑیں, ان کی اسٹوری ساتھ لے کے جائیں. 3-3.5 گھنٹے جب ہو گئے نا, یہ وہ بیٹھا جنرل. اب جناب اس کا تو فیوز اڑ گیا. اس نے دیٹس اٹ اسٹاپ. کیا 3 گھنٹے ہو گئے یار, کچھ نہیں نکال سکے, کچھ تم نہیں نکال سکے یار. واٹ از یور کیس؟ اچھا وہ واقعی تب گیا ان پہ. اچھا اس کا کام یہ روک رہے ہیں نا, وہ اپنا کوئی کام نکالنا چاہ رہے ہیں, آپ آگے اس کو چھیڑ رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے وہ تو بالکل اس کا تو ان کو ایویڈنس ہی نہیں تھا نا. کسی سپاہی کو لے کے آتے کرتے, اچھا اس کے سامنے جھوٹ بولتے. دیکھیں نا ہمارے سامنے جھوٹ بولنا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب وہ فل جنرل ہے, وہ بھی کروشین آرمی کا, اور وہ پوری بریگیڈ کمانڈ کر رہا ہے. وہ چھوٹا آدمی تو ہے نہیں, وہ تو چیف آف آرمی اسٹاف کو رپورٹ کرتا ہوگا, اس کے سامنے جھوٹ تو نہیں چلے گا نا. تو انہوں نے وہ پش نہیں کیا. وہ جو کہانی بنائی تھی نا کہ انہوں نے ایمبش کو, اس پہ انہوں نے پش نہیں کیا. انہیں پتا تھا کہ پش کریں گے پھنس نہ جائیں گے. وہ کہتے تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو یار, مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ بدماشو. کیونکہ یہ ان سے نیچے تھے نا, اس کو سمجھے نا آپ. بالکل ایسے یہ اوپر لیول کے لوگ ہیں, یہ نیچے ایک لیول کے لوگ ہیں. وہ یہ سب لڑائی ان کے بلبوتے پہ ہو رہی ہے. جیسے اسرائیل ہے نا, اسرائیل تو ان کے بلبوتے لڑ رہا ہے. اس نے تم لوگ دیٹس سوری اب جائیں, یو کین گو. وہ ان کے منہ لٹک گئے. وہ کہا ہم اور ریسرچ کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے ریسرچ کرنا پھر بتانا مجھے, ابھی جاؤ, یو کین گو, یو کین لیو, نو پرابلم. ان کو بھیجا. اب وہ ان کو بھیجا, 2 رپورٹرز آ گئے کہ ہم ان کو انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ چلا تھا کہ 2 جو ہے وہ مجاہدین پکڑے گئے. اس نے کہا کہ ہو گیو یو پرمیشن ٹو انٹر مائی پریمیسز, کس نے آپ کو اجازت دی آنے کی؟ ہم نے انٹرویو کرنے کا. نہیں, آئی ڈونٹ گیو یو پرمیشن.
اسے ان کو بھی نکالا باہر. مجھے کہتا ہے, ہم کو کہتا ہے کہ if they would have interviewed you, your fate would have been sealed. Then we would have had to kill you then. Gentlemen, I've saved you from them. ہم نے کہا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ پاک کا جو نظام ہے اللہ کا نظام کتنا باریک چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یار, اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کوئی چھوٹی چیز ہے؟ کتنا باریک. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم دعا کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے. This is very true. اللہ کی جو عظمت ہے, اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں. بھائی وہ لڑائی لڑ رہا ہے یار, جنگ لڑ رہا ہے, یہ لڑائی ہو رہی, تو وہ چلا جاتا تھا انسٹرکشن دینے, وہ چلا گیا. ہم بیٹھے ہوئے ایسی اسی مصیبت میں. اب دوپہر ہو گئی, دوپہر گزر گئی. اب وہ پھر آیا, کہتے کہ بھئی میں اب پوچھ رہا ہوں اپنے کمانڈرز کے ساتھ کہ تم لوگوں کی ہم کیسے میٹنگ کرائیں ان کے ساتھ. تو آئی ہیو ٹو ورک آن اٹ, کیونکہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ تم جا کے ملو گے. میں کہا ہم ملاقات کرواتے ہیں کسی نو مین لینڈ پہ مل کے, ہم سمجھا دیں گے ان کو. تو جب یہ بات کر رہا تھا, دوسرے والے بندے نے کہا دیکھیں یہ مت کریں. میں کیوں؟ انہوں نے کہا جب یہ نو مین لینڈ پہ چلے جائیں گے نا, دے ول ناٹ ریٹرن, دے ول کراس اوور. پھر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ I don't think they will do it. Why do you think they will not do it? They will cross over. یا وہ بلف کر رہے ہیں کہ نکل جائیں گے اس طرح سے. اس نے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے میں بتاتا ہوں کیا کرنا چاہیے. دونوں کو مت بھیجو. کتنی ایک کو بھیجو تو اس کو پتا ہوگا کہ دوسرا بندہ ہے تو وہ واپس آ جائے گا. جب یہ بندہ نکل جائے اس کو مار دو تاکہ یہ ہیڈیک تو ختم ہو نا. وہ تو سمجھے گا کہ یہ ہے تو وہ آئے گا, پھر اس کو مار دینا. پورا پلان سمجھا رہے. اس نے کہا یہ بات تو صحیح ہے, ان دو کو ساتھ نہیں بھیجیں گے, اگر بھیجنا بھی ہوگا تو ان میں سے ایک کو بھیجیں گے. اچھا خیر, اب کب کرو بات, کہیں وہ ہو نہیں رہا, کنیکشن کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا. کرتے رہو ٹرائی. آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم, وی نیڈ ٹو ارینج اے میٹنگ. ہاں بس یہ دو پاکستانی ہیں, وہ آپ سے ہم ملانا چاہتے ہیں. میں نے کہا جب آپ ان کو بتائیں گے پاکستانی, ان کو پتہ ہے ہم کون ہیں یار, تو وہ مل لیں گے یار ہم سے, ہم دوستی ہے. آخر 6-7 مہینے 8 مہینے ان کو سپلائز دیے ہیں یار. کہنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میں یہ نہیں بولنا چاہتا کہ بھائی وہ تو اپنی بیٹیاں دینے کے تیار ہیں. بولے کیا مطلب؟ اب وہ کنیکشن نہیں ہو رہا تھا, چلا گیا. پھر آیا تو اچھا اس زمانے میں ہم وہ کر لیتے تھے بھائی, جمع کر لیتے تھے نمازیں نا, مطلب ظہر اثر ساتھ پڑھ لیتے تھے, مغرب عشاء اس طرح سے. امام شافعی کا مسئلہ کون نے اٹھایا ہوا تھا یار, یار جنگ ہے یار, اب امام ابو حنیفہ کے چکر میں بہت مشکل ہوگی, تو تھوڑی دیر کے لیے امام شافعی بھی تو ہے نا یار, وہ بھی ہمیں پڑھیں. تو اس لیے نمازیں نا ہماری اتنی زیادہ ہمیں اسٹریس نہیں تھا کہ ہمیں پتہ ہے ظہر اثر ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے, مغرب سے پہلے تو پڑھنی ہے نا. تو ایسا کا ٹائم ہونے لگا تو آیا. اب ہم دونوں کے ہینڈ کپ لگے ہوئے ہیں. کہتا ٹیل می, مجھے کہتا ہے, اسے کہتا ہے واٹ ڈو یو مس, واٹ آر یو مسنگ ہیئر. آئی ایم مسنگ مائی مام, آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو مائی مام. مسکرایا. کہتا واٹ آر یو مسنگ مسٹر سلیمان. اچھا اب میں بتاؤں کیا مس کر رہا تھا میں. ہوا یہ تھا کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا نا تو مجھے اسنیکرز بہت پسند تھا, یعنی چاکلیٹ بہت زیادہ پسند تھا مجھے, اور میں کھایا کرتا تھا. لیکن اسنیکرز آتا تھا 25 سینٹ کا, وہ مشین نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یار یہ بڑا مہنگا پڑتا ہے 25 سینٹس. تو میں نے ایک بجٹ کیا ہوا تھا کہ 2 دن میں ایک دفعہ کھا لو یار, یہ نہیں کہ روزانہ 2-3 دن یا دن میں کھا لو. تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب میں گزرتا تھا اور اسنیکر نظر آتا تھا شام کو, میں آج کل تو کھا لیا ہے. میں دل میں پتھر رکھ کے میں اپنے 25 سینٹ بچاتا تھا. اور وہاں یہ ہو رہا تھا اس کیمپ کے اندر کیونکہ بھوک بہت لگتی. تو ہوا یہ کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ واٹ آر یو مسنگ. اب یقین کریں چونکہ وہ بھوک اتنی ہمیں وہاں بھوکا رکھتے تھے, 2 دن 3 دن, ایک دن, میکسیمم 3 دن بھی بھوکا رکھا ہے. تو ہمارے دماغ کا کوئی سسٹم ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے نا تو آپ کا دماغ فکسیٹ کرتا ہے کھانے پر, یعنی میموریز ہی کھانے کی آنے لگتی ہیں. آپ حیران ہوں گے, میں سمجھتا تھا کہ بھوک اسے کہتے ہیں کہ جو رمضان میں افطاری پہ لگتی ہے, میں اس کو بھوک سمجھتا تھا. اور جب میں پڑھتا تھا کہ صحابہ کرام کو بھوک آئی تو میں کہتا یار بہت ایگزیجریشن ہے یار, استغفر اللہ. بالکل ایسے ہی. تو وہاں جب ہم نے بھوک فیس کی تو پتہ چلا کتنی شدید اذیت کی چیز ہوتی ہے بھوک, کتنی تکلیفیں ہوتی ہے. اور ذہن سے کھانے پہ چلا تو میرے ذہن بار بار یہ آتا تھا کہ میں نے وہ اسنیکرز کیوں نہیں کھایا, میں نے وہ اسنیکرز کیوں نہیں کھائے یار. وہ 25 سینٹ میں خرچ کر دیتا, کھا ہی لیتا یار, ابھی میں مارا جاؤں گا یار, وہ اسنیکرز بھی نہیں کھایا. تو اس نے پوچھا واٹ آر یو مسنگ. تو میں نے کہا اسنیکرز. کہتا واٹ. میں نے کہا مسنگ اسنیکرز. وہ اٹھا گیا اندر. انہوں نے کسی مسلم کانوائے کو لوٹا تھا بدماشوں نے, جو کہ سعودی عربیہ سے انہوں نے ڈونیشن میں چاکلیٹ بھیجے تھے ریفیوجیز کے لیے. اس عربی میں لکھا ہوا تھا چاکلیٹ سے بڑے اچھے. وہ ڈبہ لے آیا, ڈبہ رکھا ٹیبل پہ ٹھک,
उसने कहा जेंटलमैन आई एम वेरी सॉरी आई डोंट हैव स्निकर्स बट एटलीस्ट यू कैन हैव दी चॉकलेट्स. अब खाएंगे कैसे, हाथ तो बंधे में. उसने कहा कि इनके हाथ खोलो. यार वो हाथ खोले हमारे भाई, हाथ खोलो और इनको आपस में कफ कर दो. समझे? तो मैं राइट पे बैठा था, अब्बास लेफ्ट पे बैठा था, हमारे दोनों के हाथ हैंड कफ कर दिए. तो एक हाथ में राइट हैंड फारिग हो गया, लेफ्ट हैंड फारिग हो गया, वो रख के चला गया. अब 1.5 दिन से भूखे प्यासे, पानी तो मिलता था, पानी पिला देते थे, भूख तो थी. तो हमने खाना शुरू किया. यार उस भूख में इतनी अच्छी क्वालिटी, अल्लाह खुश रखे सऊदीज़ को जिन्हें भिजवाए थे, वो अच्छी क्वालिटी के चॉकलेट्स थे, नाइस क्वालिटी. कोई स्विस चॉकलेट थे, उसके ऊपर चाहे बस चॉकलेट तो नहीं बनते होंगे, स्विस अच्छे स्विस चॉकलेट्स थे, रैपिंग सऊदी अरेबिया की थी, उसमें लिखा हुआ था गिफ्ट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ बॉस्निया वगैरह. हम खाना शुरू किया, इतने अच्छे चॉकलेट अल्लाह खिलाए, स्विस चॉकलेट. खाते खाते इतनी भूख, मैंने कहा देखो अब्बास अली, खाना फिर मिलता है, कब मिलता है नहीं पता, अब आगे खा लो यार. और पता फिर 2 दिन भूखा रखें, क्या करें. 1 बज गया. तो मैं कहा यार बुरा लग रहा है यार, एक तो छोड़ देना चाहिए. उसने कहा यार सुनो भाई, आप जो है करना तकल्लुफ़ करना करो या मैं खा लूँगा ये. मैं कहा नहीं खाना नहीं, आधा करो आधा करो आधा करो. क्या छोड़ें यार तकल्लुफ़, यार भूख लग रही है आप छोड़ें. तो हमने क्या किया, वो भी आधा आधा खा लिया, सारे चॉकलेट ख़त्म. फिर बाद 1-1.5 घंटे बाद चलता हुआ गुजरा. अच्छा चलता हुआ जाता था ना, तो ये इसका ड्राइंग रूम था, तो जहाँ का उसने हाउ यू डूइंग जेंटलमैन, डब्बे को देखा, ओह फिनिश्ड. यू जेंटलमैन सीम टू बी वेरी हंग्री, यार तुम लोग बड़े भूख में थे. हमें हाँ. व्हेन डिड यू हैव योर लास्ट मील. हमें 2 दिन हो रहे हैं. 2 दिन से तुमको खाना नहीं मिला. हमें नहीं. कहीं यार ये आपको सही ट्रीट नहीं कर रहे यार, ये लोगों ने तुम लोग सही ट्रीट नहीं किया, हावियो वालों ने. हमने कहा नहीं. अच्छा मैंने दिलचस्प बताओ यार क्या ट्रीट नहीं किया, जूते पड़ रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं, मुनासिब नहीं था. कुछ मुनासिबत भी होती है ना कि उनकी शिकायतें शुरू कर दूँ. मैं कहा कि बस नहीं मिला खाना. ओके. उसको कहा, बंदा था उसके साथ जूनियर, उसको कहा कि उसको बुलाओ, कुक को बुलाओ. कुक को बुलाया, उसका जो ऑफिशियल कुक था. उसको कहा कि बेहतरीन इनको ना रोज़ खिलाओ. अरे इनके पास मुर्गियाँ भी थी बदमाशी, मुर्गी काटो रोज़ खिलाओ. आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फीस्ट फॉर देम. कहते ओके जेंटलमैन यू विल हैव अ गुड मील नाउ. ये क्या चला गया. अब वो देख रहा है, उसने जाके खाना पकाना शुरू किया. उसे पता है क्या खबर फैली कि आज शाम को जनरल ने इनको मारना है, तो इनको आखिरी खाना खिलाया जा रहा है. अब ये खबर फैल गई. अच्छा जनाब, अब जो है ना, अब जब ये नहीं होता था तो दूसरे सिपाही आ नहीं सकते थे. अच्छा अब सिपाहियों को क्या था कि हम भी देखें मुजाहिदीन कौन होते. भाई हम मुजाहिदीन नहीं हैं, अल्लाह के बंदो, हम तो रिलीफ पर कैसे. तो वो आगे झांकते भी थे ना, देखते थे. जब ये खबर फैली कि इनको मारा जाएगा, तो हर कोई देखना चाहता कि हम देख लें पहले, मारने से पहले कौन है. आगे झांक रहे हैं, अब खुशबू हो रही है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं. इनके इस ब्रिगेड में कोई लड़कियाँ भी थी. अच्छा हम बैठे हैं वहाँ हैंड का, अच्छा एक हाथ खुल गया, शुक्र चॉकलेट की बरकत से हाथ एक खुल गया था, वैसे बैठे हुए थे. तो नहीं ऐसे आए तो कोई बात नहीं. तो वो जो है, अब वो ना 2-3 लड़कियाँ आई, हाँ झांका. ओके ओके. मैंने तो सोचा यार तुमको भी तरस आ रहा है बेशरम. अब क्या करें, अब हम कोई एग्जिबिट्स हैं क्या है, मतलब अनकम्फर्टेबल. हम बैठे हैं आगे, सब झांक के देख रहे हैं. और आखिरी दीदार भी करें हम. बड़ा उसका अफसोस होता है लड़कियों को ना, आज तो गए रात को. हाँ. तो यार वो आया खाना. आवाज़ से कह रहे यार ये जो है ना ये ज़बिया. मैं कहा ज़बिया की बातें मत करो. मैंने कहा ये अहले किताब हैं, ये कैथलिक्स हैं, अहले किताब का खाना जो है ना हमारे जायज़ है, और मैं अब ज़बिया की बातें मेरे से मत करना. तो अच्छा मैं कहा हाँ, मैं भूख लग रही है यार खुदा के बंदे, अहले किताब का खाना है, इजाज़त है. एथिस्ट होते तो अलग बात थी. और मुर्गी है ना, और क्या है उसमें लगा था, और सारे सैलड. और मैंने सोचा ये अल्लाह, अगर आप रिज़्क खिलाना चाहें क्या बात है, तो आप यानी आप खैर तो बंद में भी अच्छा रिज़्क खिला सकते हैं. मरने से ज़्यादा. यानी बहुत से लोगों को आज़ादी में ऐसा खाना नहीं मिलता. हमें वो खाना सर्व हुआ, शाम हो गई थी. कैद नहीं, डेथ सेंटेंस. और हमने टिका के वो खाना खाया. अल्हम्दुलिल्लाह पहला बेहतरीन खाना जेल आने के बाद, पूरा ख़त्म किया, कुछ नहीं छोड़ा. हमने खाना पूरा खाया. अब नमाज का परेशानी शुरू हो गई. फिर वो आया, ओह यू हैव हैड योर मील, आई एम वेरी हैप्पी. तो मैंने कहा सर एक्सक्यूज़ मी, जी मैंने नमाज़ पढ़नी है. ओह या यू प्रे 5 times a day, आई नो दैट. ओके चलो. उसने कहा खोलो इनको. मैंने कहा वज़ू, क्या मुझे पता है वज़ू भी करना होता है. आई नो यू हैव टू वॉश अप बिफोर यू प्रे. कहते डोंट आस्क मी टू मैनी क्वेश्चंस. वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, माय रूममेट वाज अ पाकिस्तानी.
اچھا چلو یہ بات تو سب سے اینڈ پہ کھل گئی. کہتے ہیں since my roommate was Pakistani, he was a very nice guy, you know, we had a good time, I had a good time with him, so that's why I know everything. You pray and you know, میں نے کہا شکر ہے یار یہ بھی اللہ کا فضل کہ وہ بدماش ملا جس کا روم میں پاکستانی رہا ہے, تو زیادہ سے ایک تعلق تو ہوگا نا اس کو, تو وہ ایک چل رہی تھی بات کہ ہمیں پتہ ہے وضو کرنا ہوتا ہے. کہ اچھا اب وہ ایک اور مصیبت کھڑی ہوگی, چلو بھائی چلو, میں کہا پہلے باتھ روم جانا ہے, اور باتھ روم لے گئے, تو وہ پھر ہم نے نماز پڑھی. اب آئی رات, ان کا کنیکشن نہیں ہو سکا, تو میں یہاں آ کے ختم کروں گا, یہ لمبی ہو جائے کہانی, کیا رات کو کیا ہوا. اچھا یعنی جو میں نے شروع میں اعلان کیا تھا کہ نہیں ہو پائے گا. اصل میں اس سے مسئلہ یہ ہے, میں بتاتا ہوں, اگر میں کوئی ڈیٹیل چھوڑ دوں گا نا تو پھر وہ کہانی آپ کو سمجھ نہیں لنک نہیں جڑے گی. ہاں, جب رات آئی تو وہ آیا ان کا آفیسر, لے جائیں ان کو. اس نے نہیں, کیوں, وہ جو کیمپس ہیں وہ تو ہابی ہو کے کیمپس ہیں, وہ مار دیں گے, کیونکہ یہاں سے اگر وہاں شفٹ کریں گے وہ تو ان کا کنٹرول ہے, تو مار دیں گے, وہ تو نہیں چھوڑیں گے. اس نے نہیں, یہ وہاں نہیں جائیں گے. میں نے کہا اللہ, اچھا مجھے پتا پھر وہاں مجھے بھیجیں گے اس مصیبت میں یار. اس نے کہا نہیں, یہ واپس نہیں جائیں گے, دے ول اسٹے ہیئر. اس نے کہاں رکھیں گے ان کو, اس نے یہاں رکھیں گے ان کو, یہ صوفے پہ سلاؤ. اور ہینڈ کفس, اس نے ہینڈ کف میں کیسے سو سکتا بندہ, ہینڈ کو کھولو, ان کو یہاں لٹاؤ اور گارڈ بٹھاؤ, شوٹ دیم اف دے ٹرائی ٹو اسکیپ. تو یار وہ پہلا دن تھا کہ جناب وہاں ہمیں صوفہ ملا. اچھا دیکھیے صوفے بھی دونوں نا, جیسے میں سر ادھر کر لیا, اس نے ادھر کر لیا نا, اس طرح سے صوفے پہ ہم دونوں لیٹ گئے. اور رات کو تھوڑی سی نا وہ تھی, خنکی سی تھی, پہاڑوں کے قریب تھا, تو وہ نا موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے. اور اس کا ایک اسسٹنٹ آفیسر تھا, کرنل تھا, جو مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑا تھا سربس کے خلاف, اور سربس نے اس کی ماں کو قتل کیا تھا. اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ تھا, اس کرویشین آفیسر کے دل. اس نے مجھے کہا تھا کہ یو نو دا سربس کلڈ ہز مدر, ہی ہیٹس دا سربس اینڈ مسلمز اینڈ دا بوسنین آرمی فوٹ along with him. اس کے دل میں نرمی تھی یار. یہ تو چلے گئے, وہ آیا, اس نے تو مجھے سردی تو نہیں لگ رہی, ہمیں لگ رہی ہے. اس نے 1 منٹ لوگوں, وہ بیچارہ گیا. اچھا ہم تو لیٹ گئے تھے نا, اس نے لا کر ہم پہ کمبل ڈالا, یہ لو یار کمبل لے لو. اور اس طرح سے وہ ہماری رات وہاں پہلی رات گزری. اور صبح فجر میں ہوا ایک اور کیس. فجر سے پہلے وہ پہنچ گئے سولجرز, اور گن لوگ کے اٹھو گیٹ اپ, زور سے کہتے تھے نا. میں نے کہا یار اب کچھ ہو گیا, یہ 2 سپاہی آ گئے رات کو, اٹھا رہے, اٹھو. ہم کھڑے ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا تو وہ پھر بتائیں گے ہم انشاءاللہ. اچھا جناب, یہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جی, دی امبیٹل انوسنس. تو یہ میرے وار زونز کے بارے میں, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی سیریا ہمارا 11واں وار زون ہے, تو اس میں 6 وار زونز کی سٹوریز ہیں. تو گفتگو پبلشر سے اویلیبل ہے, اگر آپ سرچ کر لیں گے تو یو کین بائی دس بک. اس میں کافی تفصیل ہے کچھ انسیڈنٹس کی, اور اس میں اس جیل کی تفصیل بھی ہے جو میں نہیں بتا سکا, ہے نا. تو یہ کتاب ہے, بہت اچھا کیا آپ نے. اور یہ 2 کتاب میں ہیں, انورژنس اور کنورژنس. یہ میرے لائف کے ایکسپیرینسز ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی جو چوٹیں ہم نے کھائیں, اللہ کے لیے آپ نہ کھائیں, اللہ کے لیے آپ نہ کھائیں. تو وہ ہم نے ان میں لکھا ہوا ہے. تو یہ سب کتابیں اویلیبل ہیں, آپ کر سکتے ہیں. آج کی ایپیسوڈ سے اور پچھلی 5 ایپیسوڈ میں سے میں جو صرف پک اپ کرنا چاہ رہا ہوں, اور آپ کو بھی چاہ رہا ہوں, بس اس پہ سوچئے گا. اللہ پاک کی کھرب نعمتیں ہیں, آزادی ہے, اور پھر اس کے ساتھ کھرب نعمتیں ہیں جو ہم نے پوری زندگی کنزیوم کی ہیں. تو اللہ کا واسطہ ہے, ری تھنک کیجئے, اپنی لائف کو ری تھنک کیجئے, اپنی لائف کو ری پلان کیجئے, اور بس ہر لمحے اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جائیے. اور وہ جو میں نے آغاز میں کہا تھا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, اور آپ اس کے اوپر پینک نہ کیجئے گا. میرا خیال ہے کہ اب ہم یہ جو لاسٹ ایپیسوڈ, اگر یہ لاسٹ بنی, اب تو لاسٹ ہوگی, اللہ کرے, اگر یہ لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے یہ آپ کو اب اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.